السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، وقال عز وجل ومن يبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین۔ محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، چھوٹے بچوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک اور رمضان کا مہینہ عطا فرمایا ہماری زندگی کے اندر۔ جو لوگ اس مہینے کو غنیمت جانے، اس میں بندگی کے اللہ تعالیٰ کی نیکیاں کمائے، وہ لوگ خوش نصیب ہیں، اور جو لوگ رمضان کے مہینے میں نیکیاں نہیں کمائے، اپنا وقت ایسے ہی گزار دیے، وہ لوگ بد نصیب ہیں، وہ اپنے آپ کو ہی برا کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو موقع دیا نیکیاں کمانے کا، لیکن ٹائم ایسے ہی گزار دیے، تو بس وہ شیطان سے بڑھ کر اپنے آپ کو برا کہیں، کیونکہ انہوں نے موقع کو استعمال نہیں کیا۔ آج انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے چند اہم باتیں بتانا چاہتا ہوں، ایسی باتیں ہیں جو ہر مسلمان کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے۔ ہم جس دین کو مانتے ہیں، ہم جس اسلام کو مانتے ہیں، وہ مجبوری میں مانتے ہیں یا شوق سے مانتے ہیں؟ بتاؤ آپ لوگ۔ ایسا تو نہیں کہ ہم اٹک گئے، ماننا پڑتا، ایسا ہے یا ہمارے اندر کچھ شوق ہے اسلام کو ماننے کا؟ کیا ہے؟ اگر ہم مجبوری میں مان رہے ہیں تو ہمارا اسلام اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ اب جتنا بھی نماز پڑھ لو، جتنی بھی نیکیاں کر لو، آپ کا عمل قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ آپ پھنس گئے ہیں، اٹک گئے ہیں۔ کیا کرنا؟ آپ کو عمل کرنا پڑتا، ماننا پڑتا۔ ایسا ہے تو بہت ڈینجر۔ لیکن اگر آپ شوق سے مانتے ہیں، آپ کے پاس ماننے کے دوسرے راستے بھی ہے، ماننے کے لیے شرک بھی ہے، ماننے کے لیے بت پرستی بھی ہے، ماننے کے لیے پتھروں کی پوجا بھی ہے، درگاہوں کی پوجا بھی ہے، یہ تمام چیزیں آپ چھوڑ چھاڑ کر کے ایک اللہ کے دین پر عمل کر رہے ہیں، اس شوق کے ساتھ کہ دین اسلامی سچا دین ہے، بقیہ سارے دین باطل اور جھوٹے دین ہیں۔ اگر آپ کی نیت یہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسی نیکیاں کرنے کا موقع دے گا کہ عمل کر کر کے آپ تھک جائیں گے، لیکن آپ کا شوق ختم نہیں ہونے والا ہے۔ عمل کر کے تھک جائیں گے، آپ خوب نیکیاں کمائیں گے، لیکن اور آس باقی رہتی ہے، اور عمل کرنا، کیونکہ آپ چاہ کے عمل کر رہے ہیں، آپ کے اندر بیزارگی نہیں ہے، مجبوری میں عمل نہیں کر رہے اسلام کے اوپر، آپ شوق سے عمل کر رہے ہیں۔ اسلام جو سچا دین ہے، اگر اس کی سچائی معلوم ہو گئی کسی مسلمان کو، غور سے سنو میری بات، اسلام اتنا سچا دین ہے، اگر اس کی سچائی کسی مسلمان کو معلوم ہو جائے، وہ انسان اسلام کی چھوٹی سی چھوٹی تعلیم کو بھی اپنے لیے مفید اور فائدہ مند سمجھے گا۔ جس کسی آدمی کو اسلامی سچائی کے بارے میں ڈاؤٹ ہے یا ایمان ہے لیکن کمزور ایمان ہے، تو ایسے آدمی کے اندر ہی بیداری آتی، یہ عمل کرنا کیا، وہ عمل کرنا کیا، ویسا کہیں ہوا، ایسا نہیں رہنا تھا، یہ تو بس تھا، وہ تو آگے نہیں رہنا تھا، بیداری۔ اسلام کی سچائی پر دل سے یقین کرنے والا آدمی کے لیے اسلام کے جو اعمال نہیں کرنے کے، وہ اتنا عمل کرے گا، اس کی زندگی میں اس کا ٹائم کم پڑ جائے گا عمل کرتے کرتے کرتے۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے، صحابہ کی مثال کیسی تھی، صحابہ کی شان کیسی تھی؟ سمعنا واطعنا، ہم سن لیے اور عمل کرے، ہم سن لیے اور عمل کرے۔ ہمارے میں صحابہ میں فرق کیا ہے؟ ایج فرق ہے۔ صحابہ ڈائریکٹ عمل کرے، ہمارے لیے ایک رستہ ہونا چاہتے بھی وہ سمجھنے واسطے، یہ ہماری کمزوری ہے۔ مثال دیتا ہوں میں، رمضان کا روزہ فرض ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کا حکم، حدیث کا بھی حکم ہے،
جیسے ہی آپ ہوش سنبھالے، آپ کو عقل آئی، سمجھداری آئی، آپ بیان سنے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں روزے کو فرض قرار دیا، حدیث میں روزہ فرض کہا گیا ہے، تو یہ بات آپ کے لیے کافی ہے روزہ رکھنے واسطے۔ اس کو بولتے ہیں نمبر 1 مسلمان۔ اللہ کے رسول کی بات کان میں پڑی بس عمل کریں گے ہم، ٹھیک ہے، یہ پکا مسلمان ہے، یہ نمبر 1 مسلمان ہے۔ اس کے بعد کیا اور کیٹیگری ہے؟ روزہ رکھنا فرض ہے، کیا رکھنا روزہ، اچھا وہ رکھا، ہاں ہمیں رکھیں گے، تو اس کو ایک بیچ میں ایک لنک لگ گیا۔ پہلا جو مسلمان تھا اس کا درجہ سب سے الگ ہے، وہ یہ جو مسلمان ہے کمزور مسلمان ہے، فلاں دیکھے فلاں رکھا تو دیکھ کر رکھا ہے، یا انسان روزہ رکھتا نہیں، ایسے ہی کیئرلیس ہے، غافل ہے، سست ہے، اس کو اچانک معلوم ہوا کہ بھئی روزہ رکھنے میں اتنے فائدے ہیں، ہاں انسان کے جسم کا وزن کم ہوتا کرتے، انسان کا فیٹ چربی غلطی کرتے، گیسٹرک کا پرابلم دور ہوتا کرتے، رکھنا بہت اچھی تعلیم ہے، وہ انسان روزدار بن گیا۔ پہلا جو مسلمان تھا اس کا درجہ اس آدمی سے بہت اونچا ہے، وہ اس لیے مان لیا کہ اللہ نے کہا، بس یہ بندہ ایک لنک سے آیا، ہیلتھ تھی اس میں کچھ ہے، صحت تندرستی ہے، تو اس کو دیکھو آدمی ایمان میں آیا، یہ کمزور ایمان ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں کیا ٹیکنالوجی تھی؟ اللہ کے نبی بولے تو بس ہم کو وہ کام کرنا ہی ہے، بس ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ فائدہ ہے کیا اس میں؟ اب بہت سے لوگ میسج ڈال رہے تھے واٹس ایپ میں، صبح نماز پڑھے تو ایکسرسائز کرنے کے برابر ہے، فجر کی نماز ایکسرسائز کی واسطے نماز پڑھ دیں، اس کو ہم کیا سمجھ نہیں ہے، ایکسرسائز نہیں ہوئی تو نماز چھوڑا دی۔ اگر وہ ڈاکٹر کو فوراً ڈکلیئر کر ڈالا، وہ صبح بھی اٹھتے ہی اٹھنا بیٹھنا کرے تو انسان بیمار پڑتا ہو، نماز نہیں پڑھتا ہوں۔ ہماری بنیاد اسلام کے اوپر ہے، اسلام کی بات آتے ہی مان لینے کا مطلب یہ ہے اس آدمی کو اسلام کی سچائی پر غیر معمولی یقین ہے، وہ آدمی یہ بات کو مان رہا ہے اسلام اتنا سچا دین ہے، اس کی کوئی بھی بات آنے کے بعد میں عمل کرنے میں تاخیر نہیں کر سکتا۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا مسلمان بنائے، ہم سنتے ماننا، بس فائدہ دیکھ کے مان لیے، فلاں آدمی عمل کیا وہ دیکھ کے مان لیے، یا مکے میں عمل کرے وہاں دیکھ کے مانے، تو لنک لگا بیچ میں، قرآن کے حدیث کی بات آتے ہی ختم، اس کو بولتے پاکستان مسلمان۔ ایسے آدمی کو جو اسلام کی سچائی پہ بھروسہ ہوتا ہے نا، ایسے آدمی کے دل و دماغ سے دنیا کی کوئی بھی بادشاہت، کوئی بھی حکومت، کوئی بھی طاقت ایسے آدمی کے دل سے ایمان کو باہر نہیں نکال سکتی۔ وہ آدمی مر جائے گا لیکن ایمان نہیں چھوڑے گا، وہ آدمی جان دے گا لیکن اسلام نہیں چھوڑے گا، وہ آدمی اپنے آپ کو قربان کرے گا لیکن وہ سنت پر عمل کرنا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اس کو یقین ہے اللہ کے نبی نے کہا، بس یہ اسلام کی سچائی پر غیر معمولی یقین ہے۔ دوسری بات یہ ہے اسلام سچا دین ہے قرآن اور حدیث کی وجہ سے یا ہمارے عمل کی وجہ سے؟ کون بولیں گے جواب؟ اسلام سچا دین ہے قرآن حدیث کی وجہ سے یا ہمارے عمل کی وجہ سے؟ ہاں، ہمیں عمل کرنے کے کیا فرق نہیں پڑتا۔ اسلام سچا ہے قرآن کی وجہ سے، اسلام حق دین ہے حدیث کی وجہ سے، ہمارے عمل کی وجہ سے نہیں۔ ہمارا عمل آج ہے کل نہیں رہتا، آج فری ہے نماز پڑھ لیے، کل ذرا بزی ہو گئے نماز چھوڑا لے، تو اسلام جھوٹا ہو گیا۔ نماز فرض ہے، اللہ کے نبی بولے اس لیے فرض ہے، یہ ہم پڑھے تو فرض ہے۔ نماز ہم پڑھے تو فرض ہوتی یا فرض ہے تو ہم لوگ پڑھنا ہے، دونوں فرق ہے۔ فرض ہے بولتے ہیں پڑھنا ہے، ہم پڑھے تو فرض ہوتی، نہیں پڑھے تو کہاں سوال ہے نہیں۔ یہ چیز جو آدمی سمجھتا نہیں، اب وہ آدمی دنیا کے کسی بھی آدمی کو کیئر نہیں کرتا ہوں۔ اسلام پر عمل ہم جو کر رہے ہیں، ہمارے عمل سے اسلام سچا نہیں ہے، اسلام خود پہلے سے سچا ہے۔ وہ ہم اگر سچی اسلام کو مان لیے تو ہم بھی سچے بنیں اللہ کے راستے میں، ہم اللہ کی نگاہ میں اچھے بنیں گے، سچے بنیں گے، نیک بنیں گے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ اسلام کی تعلیمات کو فالو کرنے میں ہماری عزت ہے،
ہمارے عمل کرنے میں اسلام کی عزت میں اضافہ ہونے والا ہرگز نہیں ہے. بھول جاؤ یہ بات. بعض لوگوں کو گھمنڈ ہوتا, عبادت زیادہ کرتے نہیں, گھمنڈ آتا, میں کرنے سے اسلام سچا دکھتا ہے. نعوذ باللہ. میں بولنے سے اسلام سچا ہو گیا, میں اگری کرنے سے وہ بات سچی ہو گئی. نہیں میرے بھائیو, اسلام سچا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی اپنے دلائل ہیں, اسلام کا ثبوت ہے, اسلام کا پروف ہے. جس پروف کے اوپر اسلام کھڑا ہوا ہے وہ اس کی سچائی کے لیے کافی ہے. آپ اللہ کے جو بندے عمل کرے یا نہیں کرے, عمل سے دور بھاگے یا قریب آئے, سنت پڑھ کے فرض چھوڑے, فرض پڑھ کے سنت چھوڑے, حرام کھا کے حلال چھوڑے, حلال کھا کے حرام چھوڑے, اس سے کیا فرق نہیں پڑنے والا. اسلام تو سچا دین ہے ہی. اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں عمل کروں گا تو اسلام اچھا لگتا, میں مانوں گا تو سنت اچھی لگتی, وہ انسان دھوکے میں ہے, وہ انسان گھمنڈ میں ہے, وہ انسان ابلیس کے پنجے میں ہے. میں عمل کرا تو سچا, میں نہیں کرا تو اسلام جھوٹا. فلاں سنت ہے, میں عمل کیا تو سنت اچھی ہو, میں عمل نہیں کیا سنت بیکار. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے وہ انسان کفر کے بہت قریب ہے, وہ انسان کافر بننے کے قریب ہے. جو یہ سمجھتا ہے فلاں سنت کو میں اگری کیا تو وہ سنت سنت, اگر میں اگری نہیں کیا وہ سنت کو سنت سنت نہیں. مطلب کیا ہے, یہ آدمی اللہ کے نبی سے بڑا آدمی ہے. یہ بولو تو صحیح نہیں تو نہیں. ہم اسلام کو مانتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اسلام کے ذریعے عزت دیا. عمر بن خطاب نے کہا تھا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام, ہم ایسی قوم کے لوگ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو عزت سے نوازا اسلام کی وجہ سے. مسلمان عزت دار ہے نہیں, وہ عمل کتنے اس کا کچرا دے تعلق نہیں. اگر مسلمان ہے تو عزت دار ہے, وہ اس کی عزت کس وجہ سے ہے, اسلام کی وجہ سے ہے. اس کی وجہ سے اسلام کی عزت نہیں بڑھی. ہمارے عمل سے اسلام کی عزت بڑھی کیا؟ نہیں, بلکہ اسلام کو ہم لوگ مان لیے ہیں تو ہماری عزت بڑھی اللہ کے پاس. پھر کیا فرمایا, اگر ہم عزت کو اسلام کے علاوہ کہیں اور تلاش کریں گے اضلنا اللہ, اللہ تعالیٰ ہم کو رسوا کر دے گا, ضائع کر دے گا, برباد کر دے گا, اللہ ہم کو ذلیل کر دے گا. عزت کس میں ہے؟ اسلام میں ہے. عزت کس میں ہے؟ عمل کرنے میں ہے. اگر ہم چاہ رہے ہم عزت دار بنیں گے عمل چھوڑ کے, ہم عزت دار بنیں گے شرک کر کے, ہم عزت دار بنیں گے درگاہوں کو جا کے, ہم عزت دار بنیں گے صاحبوں کے پاس جا کے, ہم عزت دار بنیں گے تعویذ لٹکا کر کے, ہم عزت دار بنیں گے کمر پہ دھاگا بند کر کے, تو اللہ تعالیٰ ہم کو رسوا و ذلیل کرے گا. ہماری عزت اس میں ہے ہم شرک کو نہیں مانتے, ہماری عزت اس میں ہے ہم توحید کو مانتے ہیں, عزت اس لیے ہم سنت کو مانتے ہیں, عزت اس لیے ہم بدعت کا انکار کرتے ہیں, عزت اس لیے ہم حلال کماتے ہیں, عزت اس لیے ہم حرام سے بچتے ہیں. یہ عزت ہے. شیطان اتنا بڑا چالاک ہے, اتنی صاف باتیں ہونے کے باوجود شیطان کیا کرتا, انسان کو برائی میں عزت دکھاتا. برائی میں اسلام کو نہیں مانتا, میں بڑا. وہ ایک نشہ رہتا ہو. نشہ کیا ہے؟ جیسے آدمی شراب پیتا آدمی کہاں سے بولتا, یہ بھی ایک نشہ, کفر کا نشہ ہے, شرک کا نشہ ہوتا ہے, گناہ کا نشہ ہوتا ہے, بدعت کا نشہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو دین کو بھیجا ہے وہ دین اتنا سچا دین ہے کہ ہمارے عمل نہ کرنے سے اس دین کی سچائی میں فرق پڑنے والا بالکل نہیں ہے. کون مانتا کون نہیں مانتا بات کا ٹاپک, اسلام ہے سچا, بس اسلام ہے سچا. بس پوچھتا ہوں میں, صحیح بتاؤ, دل کا کر کے بتاؤ. رمضان کو ہٹا دو تھوڑی دیر کے لیے, ہم شوال میں آ گئے, بقیہ 11 مہینے. اگر کسی بستی میں 100 مسلمان ہیں تو نمازی کتنے ہیں جو 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں, 5 ٹائم, 2 ٹائم, 3 ٹائم نہیں, 100 میں سے کتنے نمازی ہیں؟ آپ کو کوئی اندازہ ہے؟ آپ کو اگر آپ دیکھیں خلیہ اطراف کی تو آپ کو معلوم ہوتا ہے, کڑمو چھوڑا ہوا, کڑمو میں نمازی زیادہ نہیں تھا. 5 ٹائم نمازی صرف 5% ہے, 100 میں 5. کیا نماز پڑھنا صحیح, نماز چھوڑنا صحیح؟ نماز پڑھنا صحیح, نماز چھوڑنا صحیح؟ بولو. میجارٹی ادھر ہے. ہاں, آدمی کی بولے وہ سننا میں. اب 95 میں نماز نہیں پڑھنا, نماز نہیں پڑھ رہی, اب 5 میں کیا نماز چھوڑا نا.
عزت میں 5 جنے ہیں اور 5 جنے عزت میں ہے. سوچ کے دیکھو. اب جو لوگ 95 لوگ جو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں ان کے نماز نہیں پڑھنے سے نماز فرض نہیں ہے کیا؟ اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں زیادہ آدمی عمل کرے تو یہ چیز سنت ہے تو نہیں. محترم بھائیو، دنیا کے اندر عمل کرنے والے کم ہیں، ایمان والے کم، شرک والے دنیا میں زیادہ ہیں. دنیا کے اندر سنت پہ عمل کرنے والے کم ہیں، بدعت والے زیادہ ہیں. دنیا کے اندر حلال کھانے والے کم ہیں، حرام کھانے والے زیادہ ہیں. نمازی کم، بے نمازی زیادہ ہیں. روزگار کم، بے روزگار زیادہ ہیں دنیا کے اندر. تو اچھا اور برا ہونے کے لیے پبلک کا عمل اللہ کے پاس ایکسیپٹڈ نہیں ہے. پبلک کے عمل کو بنیاد بنانے والا کافروں کی پیروی کر رہا ہے، وہ یہودیوں کی پیروی کر رہا ہے. وہ پبلک کا عمل بیچ میں لالچ نہیں دین کے معاملے میں. دین کیا مطلب دیتا ہے؟ اگر 9 کے بعد لوگ نماز نہیں پڑھے، میں آگے بولوں گا اتنی آدمی نماز نہیں پڑھتی ہیں، اب نماز کئی طرح مسجد میں مسجد بند کرو. ہاں 9-5 میں داڑھی منڈا رہی، 5 داڑھی ایک ہوئی ہے، داڑھی بتا رہا تمہیں. 1000 میں 900 وقت میں دلا کو جا رہی، اب تمہیں ایک مسجد کو آ رہی، تمہیں دلا کو جاؤ. سمجھے نہیں؟ ایک ہونا نہیں، سمجھے نہیں؟ ایک بات کو ہونا نہیں. ایسا مطلب نکال رہی ہوگا. نعوذ باللہ من ذالک. جو دین کو پکڑ لیا وہ آدمی ایک ہوا، جو دین کو چھوڑ دیا وہ آدمی اختلاف ڈال دیا. دین کو پکڑنے والا ایک، دین کو چھوڑنے والا فتنہ برپا کر رہا، معاشرے کے اندر اختلاف پیدا کر رہا، جھگڑا پیدا کر رہا ہو. اب ہمارے کڑمور میں جینٹس تقریباً 1000 لوگ ہیں. 1000 لوگوں میں سے اگر 10 لوگ ہیں جو ایک اللہ کو مانتے اور 990 لوگ اگر درگاہ کو جا رہے ہیں، اختلاف کون ڈالے؟ اتحاد میں کون ہے؟ سوال اگر آپ لوگوں سے میں جواب تو آپ لوگ بیان نہیں ہے، درس ہے. 990 لوگ اگر درگاہ کو جا رہے ہیں، 10 لوگ مسجد کو آ رہے ہیں، اختلاف میں کون ہے؟ اتحاد میں کون ہے؟ یہ درجن الگ ہے تو سب سے بھی تو انہوں نے فتنہ ڈالا سکا. انہوں نعوذ باللہ. فتنہ وہی ہے جو جس کو قرآن فتنہ کہتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ شرک فتنہ ہے، اگرچہ کہ پوری امت شرک کرنے والی بن جائے. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں پورا مشرکین 100%، یہاں تک کہ ان کا باپ بھی مشرک. اللہ نے کیا کہا؟ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا. بے شک ابراہیم ایک امت ہے، وہ ایک جماعت ہے. وہ جماعت کا مطلب یہ ہے کہ حق. جماعت کس کو بولتے ہیں؟ قرآن حدیث میں جماعت بولتے ہیں. 1000 میں اگر 900 بے نمازی ہیں، 100 لوگ جماعت کے ہیں، 900 جماعت کے خلاف ہیں. 900 برس نہیں سننا ہمیں، قرآن حدیث برس سننا. اگر اذان ہو گئی، 100 نمازیوں میں سے 90 نمازیاں جماعت کے ٹائم کو ہے، 10 نمازیاں اذان کے ساتھ آئے، کون صحیح کون غلط؟ تو پبلک کے عمل کو جو بنیاد بناتا، اس آدمی کو اسلام کی سچائی پہ یقین نہیں ہے. وہ آدمی کچا ہے، وہ آدمی کمزور ہے، وہ آدمی ضعیف ہے، وہ آدمی لاچار اور مجبور ہے، وہ آدمی جاہل ہے، وہ آدمی ان پڑھ ہے. وہ آدمی جو پبلک کے من کو لاتا ہے، دین کے اندر گھساتا ہے. پبلک کیا گئی ہو کرنا نہیں. اسلام کی سچائی کا مطلب یہ ہے اسلام سے بڑا ہو کرنا. کوئی عمل نہیں کرتا ہے تو ہم کو زبردستی کا حق اللہ نہیں دیا ہے. جو چاہے شرک کرے، جو چاہے اللہ کا انکار کرے، کیا ہے بولنے میں سمجھاؤ. آپ کے طاقت ہے تو اس کے اپنے دعا کرو، لیکن زبردستی نہیں کر سکتے. آپ یہ عمل کرنا چھپل کر. طاقت ہے، لوگ جاگ رہے ہیں، کئی لوگ جا کے سو گئے، زبردستی کی بات نہیں ہے. جاگو، جا کے سو جاؤ. فرض نماز ہے، عشاء کی نماز فرض پڑھنا کا بعد نہیں پڑھے، ان کی مرضی، زبردستی نہیں ہے. لیکن لوگوں کے عمل کو لا کے اسلام کی ترازو میں تولنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس آدمی کو اسلامی سچائی پہ یقین نہیں ہے، وہ آدمی کچا ہے. اب کچے آدمی کے بعد ہم لوگوں کو مسجد میں چلنا، مدرسے میں چلنا، پبلک میں چلنا، علماء کے اوپر چلا بولے تو ایک بیماری ہے، کینسر ہے یہ. اسلام سچا جو آدمی مانتا وہ آدمی یہ پوچھتا قرآن میں حدیث میں کیا ہے، بس کون عمل کیا کون عمل کیا ہمارا تعلق نہیں. وہ ہماری بدعملی سے اسلام بدلنا، ہمارے عمل کی کمزوری سے اسلام میں تبدیلی لانا. ہم عمل نہیں کرے تو عمل کینسل کر ڈالنا، ہم عمل نہیں کرے عمل کو ہٹا ڈالنا. ہم بے نمازی بن گئے، مسجد بند کر ڈالنا. ہم بے روزگار بن گئے، روزے ختم کر ڈالنا. ہم تراویح نہیں پڑھتے، تراویح نہیں پڑھانا مسجد میں. اللہ اکبر. یہ کیسا مسلمان ہے؟ اس لیے میں بولتا ہوں دین سیکھنے کے لیے ٹائم نکالو.
ایک 4-5 سال لگاؤ، بس زیادہ نہیں، 4-5 سال بس، ہر دن 1 گھنٹہ ٹائم لگاؤ، ہر دن 1 گھنٹہ کسی عالم کا بیان سنو، گاؤں کے اندر ہیں، رات میں آگے مکتب پڑھو، مول صاحب پڑھاتے عشاء کے بعد جوان بچوں کے لیے، ان سے قرآن پڑھنا سیکھو، اردو پڑھنا سیکھو، حدیث سمجھو، قرآن سمجھو، پھر آپ کی بات جو زبان سے نکلتی وہ بات صحیح نکلتی ہے۔ ہم دین کیا بھی سیکھتے نہیں، لیکن دین میں فیصلہ کرنے بولے تو یہ برباد ہونے کے کام ہے برے۔ آج انسان تباہ ہونے والا ہے، یہاں تک کہ دین کے معاملے میں اگر کوئی آدمی علم کے بغیر زبان کھولتا ہے، بائی چانس اس کی بات صحیح بھی نکل جائے تب بھی وہ بندہ لگ بھگ گنہگار ہے۔ اگر کوئی بندہ علم کے بغیر زبان کھولتا ہے، اندازے کو بول دیا کچھ دین کے معاملے میں، بات صحیح نکل گئی، تب بھی وہ بندہ گنہگار ہے۔ زبان کھولا کیوں؟ یہ سوال کیا بولا ہوا تھا؟ تو ڈرائیونگ کیا کیوں بغیر ڈرائیونگ آئے کے؟ اگرچہ دعائی پہنچا ہے صحیح سلامت، کیا بولتے ہیں اس کو، نیٹریبیوٹر بولتے ہیں، پہنچا دیا گاڑی کو، گاڑی پہنچی نہیں پہنچی وہ سوال نہیں، ڈرائیونگ تو کیا کیوں؟ تیرے کو چارہ لگتا۔ اسلام کو سچا ماننے والا ایسا بولتا کیا اب میں کیا کرے ہمیں وہ کرنا بولتا کیا؟ نعوذ باللہ من ذالک، اب میں کیا کرے نہیں، دین جو ہوتا وہ کرنا، کوئی بھی چیز ہو۔ اگر آپ پبلک کے عمل پر جائیں گے، پبلک کے اندر سنت کم بدعت زیادہ ہے، توحید کم شرک زیادہ ہے، نماز پڑھنے کا جذبہ کم بے نمازی پر زیادہ ہے، تو کیا کریں گے آپ؟ سب گاڑی مڑائیں گے پورے میں، کیوں میرا بھی گاڑی مڑا رہی، سب نماز چھوڑا اللہ۔ اسلام کو سچا ماننے والا اسلام کی بات پر ایسا ریسپیکٹ دیتا ہے کہ میں اس کے سامنے میں سرنڈر ہو جاؤں گا۔ صحابہ کرام جو بھی بات ان کے سامنے آئی، ادھر ادھر یہاں وہاں کبھی دیکھے ہی نہیں، اللہ کا سننے کا بس ہمارے لیے کافی ہے۔ قرآن کی آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، کافر لوگ کہتے ہیں ایمان والوں سے، آپ لوگ ایمان لا کے اسلام میں آئے نا، اگر اسلام سچا ہوتا پہلے ہمیں مانتے تھے۔ کافر کے حوالے مسلمانوں سے، اسلام اگر سچا ہوتا پہلے ہم مانتے، ہم نہیں ماننے کا مطلب کیا اسلام جھوٹا ہے، اللہ اکبر، وہاں سے لنک ہے، ہمیں اوکے بولو تو اوکے، نعوذ باللہ نہیں، اللہ نے بھی بولے اوکے تو اوکے نہیں، اللہ نے بات کو ہمیں اوکے بولے تو اللہ نے بات سنت اچھی بات ہو، اللہ نبی کی بات کو ہم انکار کرتے تو وہ بات غلط بات، ہمارے اوپر ڈیپینڈ ہونا، ہم بولے سکا چلنا۔ اگر یہ اسلام سچا دین ہوتا، اگر یہ دین صحیح ہوتا، اگر اللہ صحیح ہوتا تو ہم پہلے ایکسیپٹ کرتے تھے، ہم ایکسیپٹ نہیں کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ اسلام سچا نہیں ہے، اللہ اکبر۔ قرآن نے جواب دیا جب قیامت قائم ہوگی، جب جنت جہنم قائم ہوگی، اللہ لائے گا جنت جہنم، تب معلوم ہوتا کون سا چیزیں بول کر۔ یہ دنیا میں شیخے بگاڑنا آسان ہے، یہ ڈائلاگا مارنا آسان ہے، فتنے کرنا آسان ہے، لیکن اپنے آپ کو سوچنا آخرت میں کھڑا کر کے اللہ میرا کیا حشر کرے گا قیامت کے روز، اس وقت کس کا چلے گا، اس وقت کس کی بادشاہت ہوگی، اللہ کے پاس پورا کنٹرول ہوگا اس وقت۔ اللہ ہم کو تھوڑا کنٹرول دیا، آج ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، ہم چاہے تو۔ آخرت میں لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار والامر یومئذ للہ، اس دن سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ اگر ہم کو جہنم میں ڈال دے، کون ہم جہنم سے باہر نکالنے والا میرے بھائی؟ نہیں، ہم مانتے تو یہ سچا ہوتا، نہیں یہ سچا آپ کو ماننا ہے، آپ نہیں مانتے مت مانو، اللہ بس آپ جواب دے لو، لیکن آپ نہیں ماننے سے دوسرے بھی نہیں ماننا بلکہ آپ کی خواہش پیدا ہو رہی ہے، آپ اسلام سے باہر ہیں۔ اگر آپ کسی اسلام کی بات پر عمل نہیں کرنا چاہتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ میں عمل نہیں کروں گا تو پبلک بھی عمل نہیں کرنا، اسلام سے آپ کا تعلق نہیں ہے، آپ اہل حدیث نہیں ہیں، آپ جماعت اہل حدیث سے باہر ہیں، آپ اسلام سے باہر ہیں، آپ کیونکہ آپ کے دل کی خواہش کے پبلک بھی عمل نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ سچا اسلام مانتے ہم لوگ، اسلام سچا ہے مانتے ہم لوگ، ماننے والا کبھی یہ بات نہیں کرتا میں عمل نہیں کرا، مجھے سویا نا اللہ ختم، میں عمل کرتا ہوں دوسرے کو عمل نہیں کرنا، میں سگریٹ پیتا ہوں سب سگریٹ پی رہا والے، میں نماز نہیں پڑھتا سب نماز نہیں پڑھنا، میں شراب پیتا ہوں پورے شراب پینا، اللہ اکبر۔ میرا بد عمل ہے تو پوری پبلک بری ہو جانا، میں اچھا بولا تو باقی برے لوگ اچھا بول رہا اس کو، اسلام بولتے ہیں اس کو۔ اسلام کسی کے باپ کا دین نہیں ہے، اسلام اللہ کا دین ہے،
اللہ اس کو نازل کر اسلام کو، اللہ کے نازل کردہ دین کو اپنی منمانی کے ساتھ چلانے کی فکر کرنے والا، ایسے بندے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسے بندے اسلام سے باہر ہے۔ جو بندہ مسلمان ہی نہیں ہے، اگر اس کی بات کو لے کر ہم ناچتے ہیں، فتنہ کر رہے ہیں، ہم بھی ہمارا ایمان خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ جو بھی بات آتی ہے پہلے آپ لوگ غور فکر کریں، یہ بات کیا ہے، اسلامی بات ہے کیا، بس ماننا اس کو، عمل نہیں کریں، تکلیف ہو رہی ہے آپ کو، مجبوری ہے، آپ آرام کر لو، مسئلہ نہیں ہے۔ اگر فرض ہے تو آپ کو عمل کرنا ہی ہے، سنت ہے آرام کرو، آپ کو گناہ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں میں عمل نہیں کروں گا، کون بھی عمل نہیں کر رہا، تو لوگوں کو آپ عمل کرنے سے روک رہے ہیں اپنی خواہش کے لیے، اور وہ اپنے اسلام کے خلاف جا رہا ہے، تو آپ اپنے آپ کو ہمیشہ کی جہنم سے چیلنج کر رہے ہیں۔ آپ دیکھو تو جہنم کیا ہوگا، اللہ اکبر۔ اسلام سچا ہے ہمارے عمل کی وجہ سے نہیں۔ کافروں نے جو کہا اگر اس دین سچا ہوتا پہلے ہمیں ماننا اس کو، ہمیں نہیں مانے دین سچا نہیں ہے، یہاں تک نہیں بولے کافر، کیا بولے، اگر اللہ تعالیٰ نبی بنانا تھا کسی کو، دو بڑے بڑے مالدار تھے، ایک مکے میں ایک طائف میں، نبی انہوں بننا تھا، یہ کیا غریب آدمی نبی بن گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم غریب آدمی، باپ میں سے بچہ ہے، یہ نبی بنتا کیا، اگر اللہ نبی بنا تھا۔ محترم بھائیو، ہم جو بھی ایمان لائیں گے، جو بھی عمل کریں گے، اگر اس کے پیچھے ہمارا ڈیمانڈ ہے تو ہمارا عمل قابل قبول نہیں ہے۔ ڈیمانڈ نہیں چلتا، ڈیمانڈ نہیں چلتا۔ لوگ کیا بولے اللہ علیہ وسلم سے، اگر اللہ علیہ وسلم محمد نبی نہیں ہوتے کوئی اور نبی ہوتا ہم مانتے تھے، بولے ڈیمانڈ تمہیں کون بولنے والے بھائی، اللہ کا فیصلہ ہے، وہ نبی محمد بنتا۔ بعض لوگ کیا بولے قرآن عربی میں کہیں کو آیا، انگلش میں آنا تھا، بولے انگلش انٹرنیشنل لینگویج ہے، انگلش سب پڑھتے، پوری دنیا انگلش جانتی نہیں، انگلش سب کو آتی، آپ لوگ پڑھتے، آپ لوگ ہاں پورا جو آپریٹنگ ہے فون میں سب انگلش میں ہی ہے، یہ قرآن انگلش میں کیوں نہیں آیا، آج میں مانتا تھا کہیں، تمہارے ماننے سے قرآن بدلتا، اللہ تمہارے حساب سے چلنا۔ تو دین کی باتوں میں انٹرفیئر کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اللہ کو اپنے نیچے کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ایسا بندہ ایک دن ضرور ذلیل ہوگا بندہ، کیونکہ کسے ٹکر لے رہے بھائی، انسان کی جب کوئی انسان جب کسی انسان کی بات مانتا، کسی کو ریسپیکٹ دیتا، کسی سے مشورہ کرتا، کسی سے صلاح لیتا، رائے لیتا، تو یہ دھیرا چلتے چلتے انسان ایسے گھمنڈ میں آتا، اب میں کیا بولا وہ سنتی آدمیاں، اب میں کیا کرنا، میری بات دین میں بھی چلانا، یہ اس کو بولتے بربادی کے دن نہ نچی رہے سر، تباہی کا ایام قریب آ گئے ہیں۔ اسلام سچا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، قرآن نے کیا کہا، شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ گواہی دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ دنیا کے پورے لوگ مل کے اگر مان لیا اللہ تعالیٰ دو ہے تو اللہ تعالیٰ دو نہیں ہے، تمہارے نہیں ماننے سے اللہ دو نہیں ہوتا، اللہ کی گواہی اللہ کے لیے کافی ہے، اللہ ایک ہے بس۔ اگر ہم سب مل کے اللہ کا انکار کریں تو اسلام جھوٹا ہوتا، ہم جھوٹے ہوتے۔ والملائکہ، اور فرشتے گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور علماء گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ کی گواہی۔ اللہ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، اے محمد آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ آپ مکے کے پورے کفار مل کے اللہ نے بولا آپ اللہ کے نبی نہیں بولا رہے، اللہ کیا بولا، آپ اللہ کے نبی ہیں بولا، لوگ پورا نہیں مانا تو کیا اللہ کے نبی سے نکل گئے باہر، نبوت سے باہر آ گئے کیا، نبی تو لوگ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، میجارٹی کو جمع کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، میجارٹی آج ادھر تو کل ادھر، بات نہیں سمجھ میں آ رہی۔ ہندوستان کا یہ اڑا دیکھ لو، جب سے سیکولرزم انڈیا میں آیا، جمہوریت آئی، آج حکومت کسی کی تو حکومت کسی کی، میجارٹی کس کی اس کو پی ایم بیٹھتا حکومت کے اوپر۔ تو اسلام ایسا ہے کیا، ہمیں 100 منٹ کو نماز کو مان لیے، نماز فرض ہو گئی، کل صبح اٹھ کو بھی کو فیصلہ کرے مشورہ کرے نماز نہیں پڑھنا ہوگا، نماز کینسل ہو گئی، ہاں 100 وہی میں مشورہ کرے روزہ نہیں آنا، روزہ کینسل ہو گیا، پھر بیٹھ کے مشورہ کرے روزہ فرض ہو گیا، ایسا ہے کیا، یہ تو روزہ بڑی چیز ہے، اسلام کی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی انسان کے سوچنے سے نہیں بدلنے والی ہے میرے بھائیوں۔ ہاں
اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، نالج نہیں ہے، تو پہلے کیا کرنا؟ ادب احترام سے مسجد کو آنا، اللہ سے علم کی دعا کرنا، علماء سے بیٹھ کر کے علم سیکھنا، ایک 4-5 سال اپنی زندگی کا قیمتی ٹائم لگانا، علماء سے سوالات کرنا، علماء سے سیکھنا، آپ جا کے سیکھو، آپ انشاءاللہ آپ کو یقین ہوتا آپ بھی دوسروں کو بولنے والے بنیں گے۔ ہم ایک دن ٹائم نکالتے نہیں دین سیکھنے کے لیے، ہم کو ایک آیت نہیں معلوم، ہم کو حدیث نہیں معلوم، ہم کو اللہ کی سیرت نہیں معلوم، ہم کو اللہ کے بارے میں نہیں معلوم، ہم کو جنت جہنم نہیں معلوم، لیکن میری بات چلنا دین کے اوپر۔ یہ یہودیوں کی سوچ ہے۔ یہودیوں کی سوچ مسلمانوں میں بھی کبھی کبھار آتی ہے، لیکن دکھتا نہیں۔ وہ عالم پہچانتا ہو کہ سوچ کہاں سے آ رہی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر برائیاں بیان کی، یہودیوں کی برائیاں۔ کیوں اللہ بیان کیا؟ ضرورت کیا تھی؟ جو آدمی گزر گئے، غلطیاں کرے ان کی غلطیاں ہمیں بولا قرآن کے اندر۔ سوچ کے دیکھو، یہودیاں جو غلطیاں کرے، جو گناہ کرے، اللہ کیوں بیان کیا قرآن کے اندر؟ اور یہ غلطی کرے، وہ غلطی کرے، بولو قرآن میں کہیں کو آتا ہوں تاکہ مسلمان ان غلطیوں سے اپنے آپ کو بچائیں، تاکہ مسلمان ان غلطیوں سے اپنے آپ کو باہر نکالیں، تاکہ مسلمان ان غلطیوں سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ یہ ہونا چاہیے میرے بھائیوں۔ اسلام سچا ہے اپنے دلیل کی وجہ سے۔ بہت سارے غیر مسلم ہیں جو کیا بولتے معلوم؟ دنیا کے اندر کس کی آبادی زیادہ ہے؟ دنیا میں کسی زیادہ آبادی ہے؟ بولو کرسچن سے آبادی ہے، جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے معبود ہیں۔ زیادہ انہوں ہے نہیں، اب ہمیں صحیح انہوں صحیح؟ کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ کون صحیح؟ مسلمان صحیح کرسچن صحیح؟ کیسا کم ہے تمہیں بوٹ ڈالنے سے دنیا کے اندر اتنا آ رہی ہے، زیادہ آدمی ادھر مانتی، تمہیں تو ادھر ماننا، تمہیں اللہ کیسے بولتی؟ بات سوچنے کی ہے۔ زیادہ کم کا سوال ہی نہیں ہے اسلام کے اندر، دلیل کا سوال ہے۔ دلیل ہے تو صحیح ہے بات۔ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ مسلمان زیادہ ہو جائیں گے، آپ بولیں گے مسلمان صحیح ہے، جب انہوں صحیح تھا ہمیں صحیح ہے۔ حق بدل گیا، کدھر زیادہ ادھر حق نہیں ہے، جو صحیح ہے وہ حق ہے، جو صحیح ہے وہ حق ہے۔ بہت سارے لوگ اسلام کے پھیلتے ہوئی طاقت کو دیکھ کر کے یہ فیصلہ کر لیے ہیں ہم پبلک کو اسلام سے روک نہیں سکتے، تو کیا کرنا؟ کم از کم اسلام کے بارے میں ڈاؤٹ پیدا کرنا دماغوں کے اندر، تاکہ مسلمان گھبرا جائے، مسلمان ڈاؤٹ میں آ جائے۔ اب ڈائریکٹ بولو تمہارے سے کون تو آدمی آپ کو بولا کافر بن جائے، تو کون تو بندہ کافر، مسلمان جا بھائی بولنا، کیا کرنا اس کو؟ یہ حدیث کے بارے میں ڈاؤٹ پیدا، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، قرآن کی آیت ایسا نہیں ہونا تھا، اللہ کے نبی ایسا نہیں بولنا تھا، اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کیا ہمارے کو، فلاں میں لنگڑا کیوں پیدا ہوا، فلاں بچہ اندھا کیوں پیدا ہوا، سوال پیدا کرنا۔ کیا واسطے؟ مسلمان اسلام کے بارے میں شک کر رہا ہوگا۔ اب جو مسلمان کو اسلام کی سچائی پہ سچا پکا یقین ہے، وہ پبلک کے سوالات کو ذرہ بھی کیئر نہیں کرتا ہو۔ وہ یہ بولتا کہ بھائی بولنے والا جو بول رہے ہیں وہ انسان ہے، وہ تو اللہ بولا ہے، کس کے پاس صحیح ہو سکتی ہے بھائی؟ کھلی بات، چھوٹی بات۔ ہمارے پاس دو ہی آپشن ہیں اپنا ایمان بچانے کے لیے، اپنا ایمان بچانے کے لیے دو ہی آپشن ہیں۔ ایک آپشن کیا؟ ہم میں سے ہر آدمی 10 سال یا کم از کم 8 سال 24 آورس ٹائم نکالے دین سیکھنے کے لیے، مدرسے کو جائے، عالم بن کر کے آئے، آپ کا ایمان سلامت انشاءاللہ۔ کیونکہ آپ آیت پڑھتے اس کا معنی آپ کو دماغ سمجھ میں آتا، حدیث پڑھے اس کا معنی آپ کو سمجھ میں آتا۔ 8 سال ٹائم لگائیں گے، 10 سال ٹائم لگائیں گے، دین سمجھتے آپ۔ دوسرا آپشن کیا؟ علماء کی باتوں پر بھروسہ کرنا، علماء کی باتوں پر بھروسہ۔ ہم نہیں پڑھے، جو لوگ پڑھ کے آئے ان کی بات ماننا، تو آپ کا ایمان سیکیور ہے، آپ کا ایمان محفوظ ہے، آپ کا ایمان سلامت ہے۔ تیسرا آپشن گمراہی ہے۔ تیسرا آپشن کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ جن لوگوں کے پاس گناہوں کی غلامی ہے، جن لوگوں کے پاس خواہشات کی غلامی ہے، ایسے لوگ حدیثوں کے اوپر اپنا غصہ نکالتے ہیں، قرآن کی آیتوں میں ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ ان کی خواہشات کی غلامی ہے، خواہشات کی غلامی ہے، میں غلام ہوں خواہشات کا۔ وہ آیت نہیں بولنا بیان میں، وہ حدیث نہیں بولنا بیان میں، غصہ آتا شریعت کی باتوں پر۔
شریعت کی باتوں پر غصہ آتا، ایسا آدمی ہی سب سے زیادہ کافر بننے کا چانس رہتا۔ شریعت کی کسی بھی بات پر غصہ کرنا اسلام سے باہر ہے آدمی۔ جو آدمی شریعت کی کسی بات کو حقیر سمجھتا وہ بندہ کافر ہے۔ جو بندہ شریعت کی کسی بات سے راضی نہیں ہوتا وہ بندہ کافر ہے۔ جو بندہ شریعت کی کسی بات کے فیصلے کو نہیں مانتا وہ اپنی اسلام سے باہر ہے۔ یا تو عالم بنو یا عالم کی بات کو تسلیم کرو، اسی میں آپ کی ایمان کی سلامتی ہے۔ تیسرا آپشن لا کے پیش کر رہا ہے تو وہ آدمی آپ کے ایمان کو برباد کر کے آپ کو ہمیشہ کی جہنم میں بھیجنا چاہ رہے ہو، آپ کو شعور نہیں اس کا۔ بہت لوگ کیا بولتے معلوم، علماء کیا بولے وہ سننا کیا ہمیں، ٹھیک ہے مت سنو۔ کس کی بات سننا ہے؟ وہ کس کی بات سننا ہے؟ علماء جانتے شریعت کیا ہے، جائے تو نہیں آتا نا۔ اب ڈاکٹر پروفیسر سننا کیا ہمیں علاج کے بارے میں، کارپینٹر پروفیسر دے میں گھر کو ڈورا لگانا ہے، کارپینٹر پروفیسر ناچنا کیا ہمیں، ڈاکٹر پوچھتے ہیں سوال۔ ایسا ہی ہے وہ، جبکہ دین دنیا کے کسی بھی معاملے میں آدمی یہ چاہتا ہے اس فیلڈ کا آدمی سے وہ آدمی مشورہ کرے تاکہ اس کا کام خراب نہیں ہونا۔ ایک آدمی بلڈنگ بنتا بولے تو وہ آدمی ضرور کارپینٹر کو پکڑتا دروازہ لگانے کے لیے، لیٹر لگانے کے لیے الیکٹریشین کو پکڑتا، پلان ڈالنے کے لیے انجینئر کو پکڑتا، فون ڈالنے کے لیے پانچ کٹر کو پکڑتا، الٹا کبھی نہیں کرتا وہ۔ دنیا میں نہیں بگڑنا، لیکن پبلک کا دین بگڑنے کے لوگ کیا کرتے ہیں، عالم اور اس کا سننا کیا، یہ آپ کو جہنم میں بھیجنا چاہ رہا۔ اگر آپ علماء نہیں ہیں، علماء کی بات نہیں مانیں گے، آپ دو ہی کام کر سکتے، یا شیطانی بات نفس کی بات مان کر تباہ ہو جائیں گے، یا جو آدمی آپ کو ایسا بول رہا ڈائلاگ مار رہا اس کی بات مان کے تباہ ہو جائیں گے آپ۔ دین ہمارا قیامت تک باقی رہنے والا ہے، دین کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اس اسلام کی یہ سچائی پہ جن کافروں کو یقین ہے ان کافروں کو ہمت نہیں دین کو ختم کرنے کی کوشش کرنا، وہ لوگ بھی نہیں چاہتے۔ بتایا آپ کو اس سے پہلے میں کیا بتایا، 4-5 سال پہلے ایک مسلمان، نام نہاد مسلمان، ایک شیعہ کمیونٹی کا آدمی، وسیم رضوی نام کا آدمی، قرآن کی 26 آیتوں پہ کیس کیا۔ 26 آیتیں قرآن کے، 26 آیتوں میں دہشت گردی ہے، اس میں اگروادم ہے، اس میں خون خرابہ کی باتیں ہے، مارنے چھوڑنے کی باتیں، اس میں اس سے فتنہ ہوتا ہے آیتوں سے۔ 26 آیتیں نکالنے کا دعویٰ دائر کیا، مقدمہ دائر کیا سپریم کورٹ کے اندر۔ سپریم کورٹ میں جس بینچ پر جن لوگوں کے پاس یہ کیس گیا، سارے غیر مسلم، سارے کون ہیں، کیا کیس قبول کرے انہوں، کیا معلوم ہے؟ نہیں معلوم لوگوں کو۔ 26 قرآن کی آیتوں کو باہر نکالنے کا کیس کیا اسی رضوی نام کا آدمی۔ کیس جس آدمی کے پاس گیا، جس جج کے پاس، وہ جج غیر مسلم، کیا کیا وہ جج، اس کے کیس کو مار دیا، اس کے اوپر فائن لگایا، 50,000 روپے فائن لگایا۔ اس کو معلوم، جج کو معلوم، ہم چاہ کر بھی ایک مسلم کمیونٹی کا آدمی خود آیا ہے آیتیں نکالنے کا، یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے، اچھا موقع ہے میرے پاس، کوئی ہندو تو نہیں آیا تو اپنے بھی نہیں، ان کا بھی چاہے تو نکال دیں گے، کیا ہوا فیصلہ کریں گے۔ اگر وہ فیصلہ کرتا ہے تو ان کو نکالنے کا اللہ تعالیٰ کی قسم ایک بھی قرآن کی آیت کو کوئی قرآن سے نہیں نکال سکتا میرے بھائیوں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہم چاہ رہے ہیں یہ سنت کو نکال ڈالنا گڑبڑ سے، وہ سنت کو نکال ڈالنا، وہ فرض کو نکال ڈالنا، وہ عمل کو ختم ڈالنا، کافروں کے پتہ ہے یہ، کافروں کا کام ہے یہ، یہودیوں کا کام ہے یہ۔ اس سنت کو نکال ڈالو گڑبڑ میں، ہم سب نہیں چاہ رہے، اس کو عمل کرنا نہیں چاہ رہے، عمل نہیں تو جب سو جاؤ، کوئی نہ کوئی بولے آرام کرو، ہمیں نہیں کرے کوئی بھی عمل نہیں کر رہا، کہ کہاں سے سیکھے یہ؟ غیر مسلموں کا، کافروں کی جو چال ڈھال ہے یہ ہمارے اندر آ رہی ہے جہالت کی وجہ سے۔ اگر آپ کنٹینیو علم حاصل کریں گے، دین سیکھیں گے، آپ بیٹھیں گے، آپ ادب سے مسجد میں آ کر کے 1 گھنٹہ ٹائم نکالیں گے، آپ کو پتا چلتا ہے کہ دین کیا ہے، تب آپ یہ کام نہیں کریں گے۔ آپ جو آدمی نہ عالم بنتا نہ عالم کو مانتا وہ آدمی یہ بات بول سکتا، سنت کو نکال ڈالو، یہ فرض کو نکال ڈالو، وہ کام ختم کر ڈالو، یہ سنت ہٹا ڈالو، یہ کئی کو ہمیں نہیں چاہتی ہیں، آدمیاں نہیں بولتی ہیں، بچے نہیں بولتی ہیں، عورتیں نہیں بولتی ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ مقدمہ دائر کیا تو مقدمہ کینسل ہو گیا۔
کافروں کو پورا یقین ہے دنیا کے اندر قیامت تک جب تک زمین پر مسلمان باقی رہیں گے کسی کے باپ میں ڈر نہیں کہ اسلام کی ایک بھی بات کو کمی کر کے پیش کرے. نہیں، اسلام زندہ ہے، اسلام پھیلنے کے لیے آیا ہے، اسلام سچا ثابت ہونے کے لیے آیا ہے. اسلام کے پھیلنے میں کسی کے باپ کا بیٹا بھی ایک پیسے کے برابر رکاوٹ ڈال نہیں سکتا. میرے بھائیوں، مسلمان ہیں ہم، عاجز بننا، انکساری والے بننا، نرم مزاج والے بننا، دین سے محبت کرنے والے بننا، سنتوں کو پروموٹ کرنے والے بننا، ختم کرنے والے نہیں بننا. نیک عمل کو آگے بڑھانا، گناہوں کو پیچھے کھینچنا، شرک کا مقابلہ کرنا، توحید کو عام کرنا، سنت کو عام کرنا، بدعت کا مقابلہ کرنا، نیکیوں کو عام کرنا، گناہوں پہ روک لگانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ چھوڑ دو وہ سنت نکال ڈالو، یہ سنت نکال ڈالو، اجر پسند کرتے نہیں، نعوذ باللہ. یہ یہودی کی پالیسی ہے. یہ ایسے آدمیوں کا ضرور یہودیوں سے تعلق ضرور رہتا اندر سے. اس کی لنگر رہتے، اس کے رگا رہتے، اس کے پکڑنے کے لیے اس کو علم چاہیے. بیماری پکڑنے کے لیے ڈاکٹر چاہیے. نہیں، ہر آدمی بیماری نہیں پکڑ سکتا. بعض ایسی بیماریاں ہیں آئرن بھی نہیں پکڑ سکتا، اس کو جانا پڑتا ہے BBS کے پاس، وہ پکڑتا جو عرب کو نہیں معلوم. تو اسلام کو ختم کرنے کی فکر جو بھی لوگ پہلے کیے وہ لوگ ناکام ہو گئے. آج کے زمانے میں بھی کافر اس یقین سے جیتے ہیں اسلام اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اتنا سچا دین ہے. اس کی سچائی کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اس بات کو ماننا پڑے گا اسلام کی کسی بھی بات پر ہم حملہ اور اٹیک نہیں کر سکتے. کیا کر سکتے ہیں؟ مسلمانوں کو اسلام سے روک سکتے ہیں کہ اسلام کو ہم جھوٹا ثابت نہیں کر سکتے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے اسلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کیا کیا پروپیگنڈا کرے کافر لوگ. ہر جگہ ناکام ہو گئے، ہر جگہ بدنام ہو گئے، ہر طرح سے رسوا ہوئے. علماء نے یہاں تک مثال دی، اگر کوئی آدمی اسلام کو ختم کرنا چاہتا ہے دنیا سے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی منہ سے پھونک مار کے سورج کی روشنی ختم کرنا چاہتا ہے. پاسبل ہے؟ ممکن ہے یہ؟ جیسے کوئی آدمی اپنی زبان سے پھونک مار کے چاند کی روشنی کو ختم کرنا چاہتا ہے، جیسے ایک انسان پھونک مارنے سے چاند کی روشنی ختم ہونے والی نہیں ہے. چاند کی روشنی کہاں، سورج کی روشنی کہاں، اس کی پھونک کہاں ہے، کتنا کمزور ہے. سارے کافروں کے اعمال، سارے کافروں کی ایکٹیویٹیز، سارے کافروں کے پلاننگ، سارے کافروں کے پروپیگنڈے، سارے کافروں کے مشورے، سارے کافروں کی میٹنگیں انسان کی منہ سے نکلنے والی پھونک کے برابر ہے. اتنا کمزور انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ کڑموں کی سنت ختم ہونا بولے تو نعوذ باللہ من ذالک. الرٹ ہو، میں ہوشیار ہو میرے بھائیوں. دین کا کوئی میٹر سامنے آتا ہے یہ کس بات کرو، تجھے کون اتھارٹی دی بات کرنے کی؟ دین کے معاملے ہے منہ کھولنا، زبان کھولا ہے تو عالم ختم، بس پسند آیا عمل کر یا گھر جا. بات کرنی دیے تو بات بڑی ہونے کی، تو کو بات کرنے والا تو عالم ہے، بات کر، عالم سے بات کر سکتا، عالم ہے نہیں، عمل کرنا، بس عمل نہیں کرا جگ سو جا رہا ہوں. سنتوں کو ختم کرنے کا جذبہ یہ نئی بیماری ہے مسلمانوں کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنتیں جاری کری معاشرے کے اندر، صحابہ کرام نے ایک ایک سنت کو اپنی جان سے لگایا، اپنے دل سے لگایا، اور اتنا دل لگایا اپنی سنتوں کے ساتھ صحابہ طاعت میں رہتے تھے. اللہ کے نبی کیا بولتے ہم کیا عمل کرنا. یہ جذبہ ہونا نہ کو سنتوں اٹھا لانا کڑبور سے. کڑبور کے اندر جو ماحول برپا ہوا ہے، سنتوں پہ عمل کرنے کا ماحول، فرائض پہ عمل کرنے کا ماحول، ہمارے پالش کٹروں کے حلال کمائی کا ماحول جو عام ہوا ہے، اس کے پیچھے 10-12 سال کی بہت کڑی محنت ہے علماء کی. میرے بھائیوں، اس محنت پہ جو بھی پانی پھیرنا چاہے گا، جو بھی اس ماحول کو ختم کرنا چاہے گا، اللہ اس کی زندگی کو برباد کرے گا انشاءاللہ، اللہ اس کو تباہ کرے گا انشاءاللہ. اللہ کی بربادی کو اگر چیلنج کرنا ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے کام کرو، اللہ کے عذاب سے بچنا ہے خاموش ہو جاؤ. کیسا ماحول تھا کڑمور کے اندر؟ پھول کا ہار نہیں ڈالے شادی نہیں ہوتی تھی. جب ہم نے کہا پھول کا ہار ڈالنا حرام ہے، بعض لوگ بولے مول صاحب فتنہ ہوتا، مول صاحب بول رہا، مول صاحب بولے فتنہ نہیں ہوتا. مسلمانوں کے اندر ماننے کا جذبہ ہے، مسلمانوں کو بدنام نہیں کرنا، ایسا نہیں ہوتا. ایک دو آدمی بولے
اب حال کہاں چلا گیا؟ پھول کا ہار اٹھا سے اس کا. اور ایک فتنہ تھا ویڈیوگرافی کا فتنہ، میں نے بیان کیا ویڈیوگرافی نکالنا حرام ہے. بعض لوگ مول صاحب فتنہ ہوتا، مول صاحب ہم تمہارا بیان کروں بہت سخت بولتے ہیں تمہیں ایسا نہیں بولا. مول صاحب ذرا دیکھ رکھو چلنا، دیکھ رکھو چلنے کا تمہیں کیا بولا ہے؟ یہ معلوم تمہارے سے اچھا معلوم ہے. ماشاء اللہ ہم اس کو ڈٹے رہے، ہمارے نوجوان ساتھ دیے، ماشاء اللہ وہ عمل آگے بڑھ گیا. اور ایک فتنہ تھا جوڑے کی رسم کرنا شادیوں میں، ہم کو جوڑے کرنا حرام بول دیے. ہم فتویٰ لگائے پہلے، سب سے پہلے الحمدللہ لوگ بولے یہ بات تمہیں نہیں بولا تھا، اب جب ٹائم لگا تھا، ابھی سال ٹائم لگا تھا. ہم اس پر الحمدللہ ڈٹے رہے، دین پر باقی رہے، اللہ پر توکل، جو اللہ مجھے پیدا کیا اس کو بھروسہ کیا میں جو پیدا کرنے والا ہے. الحمدللہ نوجوان اس کا ساتھ دیے، ماں باپ بات سمجھے، ماشاء اللہ اس کو ختم کر دیا. کتنے فتنے تھے معاشرے کے اندر، کتنے فتنے تھے. اور ایک فتنہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، انشاءاللہ آگے انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. اور ایک فتنہ انشاءاللہ تفصیل بتاؤں گا میں. جتنے بھی فتنے معاشرے کے اندر ہوتے ہیں، دین کے اندر دخل اندازی ہوتی ہے، ان تمام غلطیوں کی اصلاح کرنے کے لیے مسلمان تیار ہے انشاءاللہ الحمدللہ. لیکن جو آدمی خواہشات کا غلام ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ معاشرے میں برائی باقی رہنا. وہ آگے بڑھو بولنے کا یہ بات تمہیں نہیں بولا تھا، آدمی پسند کرتے نہیں، آدمی نہیں اس کو پسند نہیں، پہلے بولنے والے کو پسند نہیں ہے کیونکہ آدمیوں کو بدنام. جو بھی آدمی معصوم مسلمانوں کو بدنام کرے گا وہ اللہ کے پاس انشاءاللہ اس کو جواب دینا پڑے گا. اللہ کے پاس وہ آدمی اللہ کے پاس جواب دے گا. مسلمان کو برا بولنا چونکہ تمہیں مسلمان مانتے نہیں، آدمیاں قبول کرتے نہیں، جماعت والے مانتے نہیں، کہیں نہیں مانتے. ہماری کڑمور کی جماعت کی ایسی خصوصیت ہے، سارے اطراف کے خلیوں میں سے کڑمور مثالی ہے. یہ کڑمور آئیڈیل ہے، کڑمور حق کو ماننے میں آگے آگے ہے، کڑمور گناہوں کو چھوڑنے میں آگے آگے ہے، کڑمور نیکیوں میں آگے آگے ہے، دین کی بات اوپر رکھنے میں کڑمور اوپر ہے. ایسے لوگوں کو اگر کوئی بدنام کرنا چاہے گا انشاءاللہ اللہ اس کو بدنام کرے گا. انشاءاللہ کس کو بدنام کرتے ہیں؟ ادنا مانتے نہیں کرے، نعوذ باللہ. یہ بات تو آج تک نہیں مانا میں، ادنا نہیں مانتے بولے تو جھوٹ ہے. یہ میں جانتا ہوں لوگوں کو، میں لوگوں سے ملاقات کرتا ہوں، ایک ایک سے ملتا ہوں، میں بچے سے ملتا ہوں، بڑے سے ملتا ہوں، میں بزرگوں سے ملتا ہوں. میں کسی کے اندر بھی دین کے معاملات میں نفرت نہیں ہے میرے بھائیوں. جو آدمی دین سے پبلک کو دور کرنا چاہتا ہے وہ آدمی اٹھاتا ہے باپ، پبلک پسند نہیں کر رہی بول رہا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک. ہرگز ہے میرے بھائیوں. ہم اسلام کو سچا مانتے، مطلب یہ ہے کہ اسلام کی ہر بات پہ ہم ساتسفائی ہو جانا، یہ اسلام ہے. اسلام کو ہم سچا مانتے، ہر بات کے تعلق سے مطمئن ہو جانا یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز صحیح ہے. جو چیز ان حدیث میں آتا ہے من سن سنتا فی الاسلام فلہ اجرها واجر من عمل بها یوم القیامہ. جو آدمی دنیا کے اندر سنت کو زندہ کرتا ہے، سنت کو زندہ کرتا ہے، سنت کو زندہ کرنے والے آدمی کو سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملنے کے ساتھ ساتھ اس کی وجہ سے جو بھی لوگ سنت پر عمل کرنا شروع کرے ان لوگوں کو ان کا اجر ملتے ہوئے اس کو اجر ملتا جو اپنی سنت کو زندہ کیا، جو اپنی سنت کو زندہ کیا. کیونکہ یہ آدمی اٹھانا بات، یہ فضیلت ہے. یہ اگر کوئی آدمی فضیلت سے محروم ہونا چاہ رہا اپنے آپ کو محروم کر لے وہ، لیکن وہ چاہ رہا کہ میرے ساتھ دوسری بھی آدمی گاڑی میں پڑھنا بولے تو ہم علماء نہیں چھوڑنے والے. ہماری ذمہ داری ہے کڑمور کے لوگوں کو حق بتائیں، توحید کیا ہے، شرک کیا ہم بتائیں گے. انشاءاللہ ہم کبھی اس میں ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. انشاءاللہ ہم بتائیں گے سنت کیا ہے، بدعت کیا ہم بتائیں گے، ہم بتائیں گے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، بتائیں گے نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے، ہم بتائیں گے گناہ کیا ہے، نیکی کیا ہے، بتائیں گے. ہم عمل کرنے والا عمل کرے گا، نہیں کرے گا عمل نہیں کرے گا. لیکن کسی کے بھی پریشر سے، کسی میجارٹی سے ہم کرنے والے نہیں ہیں. انشاءاللہ اللہ کا حکم کے بعد دل میں جو احترام ہمارے اسلام کا، اس احترام کے آگے یہ سب چال بازیاں، مشورے، میٹنگاں، اس کے ہمارے پاس دھول کی برابر حیثیت نہیں ہے. پہلے کی دھول بھی نہیں ہے اسلام کے خلاف ہمارا مشورہ ہے. مسلمان بولنے کے بعد اسلام کے سپورٹ میں مشورہ کرنا، اسلام کو سپورٹ میں بات کرنا، اسلام کو آگے بڑھانے میں بات کرنا. مسلمان بولنے کے بعد سنتوں کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں ہم لوگ، نعوذ باللہ. ہمارے اندر یہ بیماری بھول چوک کر بھی نہیں آنا چاہیے. کیوں سی بیماری؟ سنتوں کو ہٹانے کی بیماری. عمل نہیں کرو تو نہیں کرو، میں عمل نہیں کروں گا، آپ سب لوگ عمل کر رہے ہیں تو میں کمزور لگ رہا ہوں آپ کے اندر. اب میں کیسا طاقتور دکھنا، میں خود عمل کرتا ہوگا تو نہیں، تمہیں سو عمل چھوڑنا، ہمیں سو ایک ہوتی.
نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کو بولتے ہیں دم کٹی لومڑی۔ دم کٹی لومڑی، ایک لومڑی تھی، راستے میں جا رہی تھی، کانٹے لگے اس کو، درخت میں لگ گئے، پیچھے سے جانگا حملہ کرنے کے لیے آیا، چھو گئی کانٹوں کے اندر، اس کی دم کٹ ہو گئی۔ اب آئے آ گئے نا اس کے اندر، وہ لومڑی کیا گئی، سو جمع کر کے لومڑیوں کو بتائی دم کٹے تو کیا فائدہ ہے بولے گا، پورے سب دم کاٹے تو میں بھی اس میں برابر لیول بات ہوں، میرے اندر عائب ہے، سب کے اندر عائب آنا۔ اپنے عائب کو پبلک میں ٹرانسفر کرنے والا بندہ اسلام سے محبت کرتا بندہ ہو، قرآن سے محبت ہے یہ، حدیث سے محبت ہے یہ۔ ارے ہمارے ماں باپ چاہ رہے ہیں ہم عمل کرے، بچے عمل کرنا، ماں باپ چاہ رہے، نوجوان چاہ رہے ہیں ہم عربی نہیں پڑھے، ہمارے بچے عربی پڑھنا، ہم دعائیں نہیں سیکھے، بچے دعائیں سیکھنا چاہ رہے ہیں، یہ الٹا معاملہ ہے، ہم نے کرے کوئی بھی عمل نہیں کرنا بولے تو۔ کتنے سارے ایسے ہمارے پاس نوجوان ہیں جو اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دینے کے لیے فیملیوں کو یہاں رکھے اکیلے زندگی گزارے، ہر وقت میں اکیلے کما رہے پیسے، فیملی کو چھوڑ کے۔ بچے تو نیک بننا، ہم نہیں بنے، بچے بننا۔ ہم کو نماز طریقہ نہیں معلوم، بچوں کو معلوم ہونا کم از کم۔ ہم کو دعائیں نہیں معلوم، بچوں کو دعائیں آنا۔ ہم کو قرآن پڑھنا نہیں معلوم، بچوں کو قرآن پڑھنے آنا۔ یہ لگن ہے کڑمور کے اندر، یہ تڑپ ہے کڑمور کے اندر۔ ایسے نیک اور پاکیزہ مال کو جو تباہ کرنا چاہے گا وہ انشاءاللہ ایک بال کے برابر بھی انشاءاللہ وہ آپ کا نقصان نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ ایک ذرے کے برابر میں کڑمور تباہ نہیں کر سکتا ہو، لیکن خود تباہ ہوگا، یہ یقینی بات ہے۔ انسان ذرا سوچنا میں کیا بات کرتا ہوں معلوم، میری بات پبلک کے خلاف ہے یا دین کے خلاف ہے؟ دین کے خلاف ہے، خاموش رہنا۔ اسلام سچا دین ہے کیسے مانتے ہیں ہم لوگ؟ تمہارے مان میں اسلام سچا ہوتا۔ اچھا اور ایک بات کیا، وہ زمانے میں بعض لوگ کیا بولے، اگر یہ دین سچا ہوتا، اگر یہ وحی صحیح آ رہی ہے جبریل کے ذریعے، فلاں فلاں آدمی نبی بننے کا تھا، انہوں نبی بنا تو ہم مانتے بول سکا۔ ایسا ماحول میں بات چیتیں ہوتی ہیں، فلاں آدمی اگری کیا تو وہ بات صحیح ہو جاتی، فلاں آدمی اگری نہیں کیا تو وہ بات صحیح نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی بولے تو بات صحیح نہیں ہے، اللہ کے نبی کی بات کو فلاں آدمی اسٹاپ کرا تو بات صحیح ہوتی ہے۔ کس کا درجہ بڑا ہے ہمارے پاس؟ اللہ کے نبی کا، ایسے بندے کا جو بندہ عام بندہ ہے، عام مسلمان ہے، جو نبی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی بات کو ہم لوگ ماننے کے لیے فلاں بندہ بولے تو مانتے ہیں، ہاں اگر وہ بندہ عالم ہے تو ٹھیک ہے، عالم ہے حدیث میں دیکھو بتاؤ، ہاں علم نہیں گلم نہیں، کیا تعلق ہے دین کے علم سے، ہاں ان کو تو مانتے ہیں، کیا کی بات ہے، ہنس کو رونا پڑتا ہمیں، کوئی سی بات ہے یہ، شریعت بولی تو نہیں مانتے، فلاں آدمی اگری ہے تو ہم، میرا باپ مانے تو وہ بات صحیح ہے، میرا بھائی مانا تو وہ بات صحیح ہے، میں تو وہ بات صحیح نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اسلام کی سچائی میں اگر کوئی فرق لا رہا ہے تو ایسے بندے سے ہوشیار رہنا میرے بھائیو۔ اسلام سچا ہے اپنے دلائل کی وجہ سے، ان دلائل کو کوئی اکھاڑ نہیں سکتا، ان دلائل کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ ہو سکتا کوئی بے عمل بن جائے، ہو سکتا کوئی کافر بن جائے، ہو سکتا کوئی مشرک بن جائے، کوئی دھگا پاٹی والا بن جائے، کوئی تعویذ کرنے والا بن جائے، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بدعملی سے اسلام کی سچائی میں فرق نہیں پڑنے والا ہے میرے بھائی۔ اسلام سچا ہے، اسلام سچا ہی رہے گا قیامت تک، اس میں کوئی فرق نہیں آنے والا ہے۔ آخری زمانے تک بھی ساری دنیا کے لوگ مل کر اسلام کی سچائی میں فرق لا نہیں سکتے، کیونکہ اللہ کا دین ہے، پبلک کا دین اللہ کا دین ہے، اللہ کا دین ہے۔ جو دین اللہ نے بھیجا ہے، اللہ کے اس دین کو میں باقی رکھوں گا، ثابت رکھوں گا۔ اسلام کی ایک ایک بات محفوظ ہے میرے بھائیوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرتبہ بیٹھے ہوئے مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں، بیان دے رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، دروازے کے پاس آئی، اللہ کے نبی نے کہا بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ گئے۔ یہ سنت طریقہ، بیٹھے وہیں بیٹھ گئے۔ ہاں ہم یہاں راستے میں کہیں بیٹھنا، سامیہ کو بیٹھی نظر آ، انہوں یہاں بیٹھو بولنا تھا میرے کو، میں کہاں بیٹھا کیا ہوتا؟ نہیں، ایک ایک سنت کو صحابہ جان سے لگائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ سنت چھوٹ گئی ظہر کی نماز کی، کون سی نماز کی؟ ظہر کی نماز چھوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سنت کو عصر کی نماز کے بعد کنٹینیو کرے پڑھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ آپ کے لیے خاص ہے، آپ عصر میں نماز کو پڑھنا ہر دن۔ سنت اس کو بولتے ہیں کہ سنت کو زندہ کرا، تمام نشانی ہے۔ واقعی جس کے اندر ہمت ہے،
جس کے اندر لگن ہے، تڑپ ہے، شوق ہے، وہ بندہ کیا کرتا؟ سنت کو زندہ کرتا، مردہ کرتا کیا؟ یہ بزدلی ہے، یہ سنت کون کی جاری کرے؟ چل نوجوان مل کو بات ہو رہے پبلک کے اندر عمل کر رہے ہیں، ہم کیا ہے؟ ہم اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، بزدلی ہے یہ ہمت اسلام کے لیے دکھانا، اسلام کے خلاف ہمت دکھانا نہیں، اسلام کے خلاف ہمت دکھانے والے ستیاناش ہے دنیا کے اندر، برباد اور تباہ ہو گئے، بادشاہ کی چلی گئی، دنیا میں کتنے نہیں گزرے ظالم لوگ جو چاہ رہے تھے میرے حساب سے چلنا، دنیا گاؤں میرے حساب سے چلنا بولے تو فرعون کیا بولتا تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں والا، فرعون یہ تمہارا رب ہوں والا۔ موسیٰ علیہ السلام ایک معمولی آدمی، معمولی خاندان کے آدمی، حکومت نے ان کے پاس، اب بادشاہ بولا سکا ان سننا ہے، ان میں سننا، پھر ان کو دل میں آ گیا بادشاہ نے فرعون، موسیٰ علیہ السلام بادشاہ نہیں تو کہ اللہ کے نبی، دین کے معاملے میں موسیٰ علیہ السلام کی بات مانا تھا فرعون، وہ الٹا سوچاؤ، دنیا کی طرف سے سوچاؤ، میں بادشاہ، ان میرے نیچے رہنے والا ایک پبلک ہے، اس کی بات ماننا گیا، میں انکار کیا، کیا ٹھکانا ہوا؟ کچھ فائدہ ہوا دنیا میں اس کو؟ دنیا سے ہم کچھ بھی لے کر نہیں جائیں گے میرے بھائیوں، ہم دنیا چھوڑ کر جانا ہے، ہم کو ایک دن موت آنے والی ہے، ہماری روح ایک دن قبض ہونے والی ہے، جنت جہنم ٹھکانا ہمارا ہونے والا ہے، ایسی مختصر جو ہے کوشش کرنا ہے ہماری طرف سے چند سنتیں جاری ہو جائیں، ہم سنتوں کو جاری کرنے کی ہمت نہیں کر سکتے، ہم کسی کو ڈر رہے ہیں تو ڈریں، ڈر اپنے پاس رکھیں، لیکن ہم کسی کو ڈر کے ہم سنت ختم کرنا چاہ رہے ہیں، یہ بزدلی ہے، یہ بزدلی ہے، یہ ایک سنت کے صحابہ کرام اپنی جان قربان کر دیے، ہم چاہ رہے ہیں کہ محنت کریں گے سنت ختم کرنے کے لیے، محنتیں عمل کرنے کے لیے لگاؤ، محنتیں نیک کام کے لیے لگاؤ، محنتیں اچھے کام کے لیے لگاؤ، محنتیں سنت کو باقی رکھنے کے لیے لگاؤ، محنتیں پبلک کو سنت سے محبت جوڑنے میں لگاؤ، اس کے لیے محنت کرو، ہم کو پسند نہیں ہے ہم لوگ یہ کام نہیں کر رہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ آخری بات میرے بھائیوں، حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 راتیں بھی صحابہ کرام کو جاگنے کا حکم دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے گھر والوں کو جگاتے، خود بھی جاگتے، صحابہ کرام کو بھی 10 راتیں جاگنے کا حکم دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت ہے، اور حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا آپ لوگ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، آپ لوگ رمضان کے آخری عشرے میں آخری 10 دنوں میں شب قدر کو تلاش کرو، شب قدر 21 کو آ سکتی ہے، 22 کو آ سکتی ہے، 23 کو آ سکتی ہے، 24 کو آ سکتی ہے، 25 کو 26 کو آ سکتی ہے، شب قدر کبھی آ سکتی ہے، آپ 10 راتیں تلاش کرو، اللہ کے نبی بخاری کی روایت ہے۔ اگر ہم کو 10 راتیں جاگنا مشکل ہے، ہم ایک بھی نہیں جاگتے، ہم گنہگار نہیں ہیں، ہم چاہ رہے کہ دوسرے بھی نہیں جاگنا، ہم نہیں جاگتے، کوئی نہیں جاگنا، یہ فتنہ ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے بعد کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا بتانا، یہ شیطان کی ایسی بڑی چال ہے کہ انسان دوسرے پتھروں کی خبروں کی پوجا نہیں کر کے بھی اس کا ٹھکانہ کافر ہوتا، کیوں؟ میری بات اوپر آنا، 10 دن جو کلاس چلی عربی کے بارے میں اس کو ایک بات بتاتا ہوں، جو بچے وہ جانتے ہیں، جو بھی آدمی اللہ کے نبی کی بات سے دوسرے آدمی کی بات کو بہتر سمجھتا ہے وہ آدمی کافر ہے، اللہ کے نبی بولے 10 رات جاگو بہتر ہے، ایک آدمی والا 5 جاگو بہتر ہے، کسی بات صحیح بھائی، ایک آدمی بولتا میرا آئیڈیا 5 جاگنا بس بات، تو میری خواہش میں میرا عمل نہیں، میں مانتا ہوں 5 جاگنا صحیح ہے، نبی مانتے 10 جاگنا صحیح ہے، کہاں ہے انسان کہاں ہے؟ انسان کہاں ہے بھائی؟ 5 جاگو آپ اپنے حساب سے، 5 مت جاگو برا نہیں آپ کو، لیکن آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ نے جو 10 کی بات بتائے وہ 10 کی بات نکال کے میری 5 کے اوپر آنا، یہ آدمی بہت ڈینجر ہے، ایسا آدمی کیا کرتا؟ اندر سے پبلک کو کھوکھلا کرتا، ان کا ایمان ہڑپ کراتا، بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ 10 راتیں جاگنا چاہیے اگر استطاعت ہے، طاقت ہے، قوت ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، بیمار ہے تو فرض تو نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، آرام کر سکتے ہیں، یا جاگنے کے لیے مسجد میں آئے تھک گئے یہاں بھی سو سکتے آپ، گھر میں سوتے آپ، یا گھر میں مکمل سو جاؤ، فرض پڑھ لے کے گناہ نہیں ہے، زبردستی بھی نہیں ہے، فورس نہیں ہے، لیکن اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ میرا آئیڈیا 5 کا ہے، 5 کا آئیڈیا بیسٹ ہے، 10 کا آئیڈیا غلط ہے، کیا ہے؟ اسلام سے آدمی باہر ہے،
اب اسلام سے باہر ہے. اور کسی بھی معاشرے کے اندر فتنہ اس وقت ہوتا ہے جب معاشرے کے اندر کسی نبی کی بات کے مقابلے میں کسی آپ آدمی کی بات اچھی لگتی ہے اس کو. فتنہ تبھی ہوتا جب سارے مسلمان مانتے ہیں کہ اللہ کی بات صحیح ہے. فتنہ نہیں ہوتا معاشرے کے اندر. میں نہیں مانتا تو فتنہ ہوتا. جب میں مان لیا تو فتنہ نہیں ہوتا. عمل بات کی بات, عمل کسی مرضی اس کو کہ ماننا ضروری ہے, 10 کو 10 ماننا ضروری ہے. اور یہ شب قدر جو ہے 10 میں سے کسی میں بھی, بعض علماء نے کہا تاخراتوں میں زیادہ آنے کا امکان ہے. 21, 23, 25, 23, 29 اس میں زیادہ آنے کا چانس بعض علماء نے کہا, لیکن یہ کبھی بھی آ سکتی ہے. مسئلہ سمجھنے کے لیے اگر کسی کو مسئلے کا علم نہیں ہے, سمجھ نہیں ہے, تو انشاءاللہ وہ بات کر سکتے ہیں, سیکھ سکتے. دین بیٹھو ہمارے پاس, دین سیکھو, سنو. سیکھنا چاہے تو بحث کرنا چاہیں گے, میں ہار گیا, پہلے ہار گیا, آپ لوگ جیت گئے. بحث کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگ جیت گئے, میں ہار گیا. دین سیکھنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ سکھاؤں گا میں 10 راتیں. حدیث میں آتا ہے, آپ نے فرمایا شب قدر 23 اور 25 کو ہوتی ہے. ایک حدیث کتنے 23 کو اور 25 کو شب قدر آتی ہے. اور ایک حدیث ہے شب قدر 27 کو آتی ہے. شب قدر 27 کو آتی ہے, ایک حدیث. اور ایک حدیث ہے شب قدر آخری 10 راتوں کے 5 راتوں میں آتی ہے. 10 میں سے 5 مطلب 21, 23, 25, 27, 29. 3 حدیثوں کو ملائیں گے تو 5 راتیں کور ہو گئی, 5 راتیں کور ہو گئی. اور ایک حدیث میں آتا ہے شب قدر آخری عشرے میں سے آخری کے 7 راتوں میں آتی ہے. آخری کی 7 راتوں میں شب قدر, آخری کے 7 راتوں میں شب قدر آتی ہے. اور سنو, بس بول رہا سمجھانے واسطے, پھر نہیں سمجھ میں آیا تو بہت اچھا بات پوچھو. آپ نے حدیث میں کیا کہا, شب قدر آخری کے 7 راتوں میں آتی ہے. 7 راتیں کون سی, 7 راتیں گنو. 7 کہاں سے گنتے آپ لوگ, گنو جلدی. 7 کون سے, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 7 ہو گئے. شروع کہاں سے کریں ہم لوگ, 24. اگر روزے 29 ہوئے تو 23 سے آنا پڑتا. اگر روزے 29 ہوئے شب قدر 23, 25 ایسا آتی. روزے 30 ہوئے تو 24, 30 کو آتی. اور سمجھ آ رہی, سمجھنا چاہے تو دین آسان ہے, بیٹھو سمجھو. اگر آپ فتنہ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ عالم سے نہیں ملتے. آپ ایسا چیز ملتے جو آپ فتنہ کرنا چاہتا. دین سیکھنا چاہ رہے ہیں علماء سے ملو. کل الحمدللہ 4 لوگ موجود ہیں, الحمدللہ. عبداللہ بھی ہے, نثار بھی ہے, جھارکھنڈ کے مول صاحب بھی ہیں, 4 علماء کلمہ کے اندر, جاوید ہے, 5 علماء کلمہ کے اندر. ملو, آپ کسی سے بھی ملو. آپ دین سیکھنا چاہ رہے ہیں. واقعی اگر کسی کی نیت دین سیکھنے کی ہے, وہ چاہتا ہے کہ میں دین کو معلوم کروں, دین کو سمجھو, بالکل آسان ہے حساب. شب قدر آخری 10 راتوں میں. اچھا, اور سب سے امپورٹنٹ بات کیا, ہم اہل حدیث ہیں, ہے نہیں بھائی, اہل حدیث ہیں. اہل حدیث میں دوسرے مسئلوں میں فرق کیا معلوم. اہل حدیث کیا کرتے ہیں, ایک مسئلے میں جو بھی حدیث آئی ہے ساری حدیثوں کو ایک ساتھ جمع کر کے بات کرتے ہیں جب بات صحیح نکلتی. ایک مسئلہ شب قدر کا مسئلہ ہے, حدیث کہتے ہیں اس میں 20 حدیثیں ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ 20 میں سے ایک حدیث کو ہٹا ہوا بات کریں تو بات پوری نہیں ہوتی, بات ہماری ناقص بات ہے. اور سمجھ آ رہی. اب نماز کا مسئلہ ہے, نماز کے بارے میں 100 حدیثیں ہیں. اب 100 حدیثوں میں سے 10 حدیثیں نکال دیں گے باہر تو بات ابھی آپ کی بات مکمل نہیں ہوتی. تو مسئلہ کیا ہے اصل میں, بات سمجھنے کے لیے بہت گہری بات ہے. ہو سکتا ہے سمجھ میں نہ آئے, اعتراض کرے, ہو سکتا ہے انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم اعتراض کرنے سے ہم حق نہیں چھوڑنے والے ہیں, ہم حق میں باقی ہیں کیونکہ ہم سمجھے دین کو. ایک مسئلہ ہے, بات کی مثال, نماز چھوڑنے والا کیا ہے. اس بارے میں قرآن میں 10 آیتیں ہیں, 10 آیتیں سامنے رکھنا. 10 حدیثیں ہیں وہ سامنے رکھنا. وہ 10 حدیثوں کا معنی صحابہ کرام بتایا وہ سامنے رکھنا. پورا رکھو, کاوٹ کر دو, حساب نکلتا. یہ اہل حدیثوں کا طریقہ. دوسرے نے کیا کر دی, ایک لڑکی بادشاہ ہوتی, ایک لڑکی بادشاہ ہوتی. مثال دے رہا ہوں میں, قرآن کہتا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم. قرآن کیا ہے, سورہ مائدہ کیا کریمہ ہے, اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر مردار کو حرام کیا ہے. مردار بولو کیا ہو, کیا مردار بولو کیا, کیا مردار بولو کیا, جو چیز خود سے مر جائے وہ مردار ہے. اب بکری کا بچہ ہے مر گیا تو مردار ہے. اللہ نے مردے کو حرام کیا ہے. والدم,
اور اللہ نے خون کو حرام کیا ہے. ٹھیک ہے, بات سمجھ آ رہی؟ اب میں بول دوں مچھی حرام ہے, کون کون مانتے بولو, کون مانتے؟ قرآن کی آیت پڑھ رہو بھائی, مچھی حرام ہے, کون مانتے؟ حدیث میں آتا ہے کہ مچھی حلال ہے. حدیث کو آیت کو رکھ کے مسئلہ نکالنا باہر. صرف آیت کو لیں گے مچھی حرام ہوا تھی, صرف حدیث کو لیں گے بکری کا بچہ حلال ہوا تھا, مرا تو بھی. بات سمجھ آ رہی؟ اہل حدیث کا یہ خصوصیت ہے کہ حدیث کیا کرتے, جو بھی مسئلہ ہے مسئلے کے تمام پروفوں کو ایک ساتھ اکٹھا کر کے اس سے ایک مسئلہ انالیس سے باہر نکالتے اس کو. دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں, ایسا نہیں کرتے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے مسجد کے اندر, ایک صحابی آئے, نماز پڑھے, نماز پڑھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم, اللہ نے بھی بولے جا کے دوبارہ نماز پڑھو, جا کے دوبارہ. صحابی بہت جلد بازی میں تھے, نماز بہت جلدی نماز پڑھے, دوبارہ نماز پڑھو. پھر جا کے پھر پڑھے نماز, پھر آئے السلام علیکم, اللہ کے نبی آپ نماز نہیں پڑھے, جا کے پھر دوبارہ نماز پڑھو. 3 بار بھائی صاحب. پھر بولے میں نماز پڑھ رہا ہوں, آپ بولے مجھے نماز نہیں پڑھے. نماز طریقہ کیا مجھے بتاؤ, دین سیکھنے کا جذبہ. اگر بحث کرتا رہا تو تمہیں کون بولنے والے, میرے کو تمہیں کون بولنے والے؟ دین سیکھنا تو ایسا رہتا. بتاؤ کہ آپ سب نے کہا ہے جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ اطمینان سے کھڑے ہونا, رکوع کرو اطمینان سے رکوع کرنا, سجدہ کرو اطمینان سجدہ کرنا, سجدوں کے درمیان جو بیٹھنے کا وقفہ ہے اس اطمینان سے بیٹھنا, پھر آپ سلام پھیرنا. یہ حدیث میں ہے. یہ پوری حدیث کے اندر رفع الیدین نہیں ہے, رفع الیدین نہیں ہے, آمین بولنے کا بھی نہیں ہے کہ نماز میں رفع نہیں کرنا. ایک حدیث کو لیے تو پورا عمل غائب ہوا. دوسری جو حدیث ہے رفع کرنے کے, یہ وہ سو ملے تو ایک مسئلہ باہر نکلتا ہے, کیا کرنا کیا نہیں کرنا بول کے. فتنہ کرنا کیا کرتا ہوں, یہ حدیث لیتا فتنہ کرنا. اور 20 حدیث ہے نا اس میں مانتا ہوں, ان کا مقصد کیا ہے, فتنہ کرنا ہے. اگر دین سیکھنے والا ہے, جیسا ایک عالم ٹائم لگایا 10-12 سال, آپ 10-12 سال ٹائم لگاؤ, نہیں کم از کم آپ جو لوگ ٹائم لگا آپ ان پہ بھروسہ کرو. یہ اہل حدیثوں کی خصوصیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس دین کو جس شکل میں بھیجا ہے اسی شکل میں جاننے والے, پہچاننے والے, عمل کرنے والے, سمجھنے والے, سمجھانے والے اگر کوئی ہے تو دنیا میں صرف اور صرف اہل حدیث جماعت ہے. یہ ہمارا پورا گاؤں اہل حدیث کا نور ہے. ہمارا گاؤں اہل حدیث کے ان نوجوانوں کو بہلانے کی کوشش کی جا رہی ہے, ان کو اہل حدیث مسلک سے باہر نکالا جا رہا ہے, ان کو گڈھے والوں سے باہر نکالا جا رہا ہے. کرمون میں ہو رہا ہے کام. ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے. کسی کا نام کچھ بھی کیوں نہ ہو, اہل حدیث نام کیوں نہ ہو, اگر وہ ہمارے اہل حدیث بچوں پہ حملہ کرتا ہے ہم کبھی انشاءاللہ برداشت نہیں کریں گے. انشاءاللہ ہم ہے تمہارے ایمان کی بات کرنے کے لیے, ہم ہے تمہیں دین بتانے کے لیے. جو آپ کو دین غلط بتائے گا ہم نہیں بتانا, ہم دین صحیح بتا کے آپ انکار کرو آپ کی مرضی ہے. لیکن ہمارے آنکھوں کے سامنے اگر کوئی بندہ بھٹکا رہا ہے, کسی کو سنت سے دور کر رہا ہے, دین سے دور کر رہا ہے, گناہوں سے قریب کر رہا ہے, مسجد سے دور کر رہا ہے, فتنوں میں مبتلا کر رہا ہے, ایسے بچوں کو ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے. ہم ان کے دین کی بات کریں گے انشاءاللہ, ہم ان کو دین سمجھائیں گے اگر وہ دین سمجھنا چاہیں تو. اب اگر میرے لیے دین سیکھنے کی ہے تو میرے لیے راستے کھلے ہیں. جن خریوں میں, جن گاؤں میں توحید بولنے والا نہیں ہے, لوگ خبروں کے پجاری ہیں, لوگ خبروں کے پجاری ہیں, بدعت سنت کے بولنے والا نہیں ہے, لوگ بدعت میں مبتلا ہوئے ہیں, صحیح شادی کیا نہیں معلوم ہو, لوگ رسم و رواج میں ڈوبے ہوئے ہیں. جن گاؤں میں علماء نہیں ہیں, کیا حال ہے دیکھو, کتنی بار بولنا ہے بات آپ لوگوں کو. اطراف کے خلیج آ کر چکر لگاؤ, پہچانو اپنے آپ کو ہم کتنے امپورٹنٹ ہیں, ہم کتنے صحیح ہیں, اس لیے کہ ہمارے پاس علماء موجود ہیں. اگر کوئی انسان ہمارے کڑمور کو یا آس پاس کے گاؤں کی طرح بنانا چاہے گا ہم کبھی اس کو برداشت 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ. غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے, نوجوان ہو بوڑھا ہو عورت ہو, غلطی ہوتی ہے. ان غلطیوں کو یاد دلا کر کے نوجوانوں کو چھیڑنا, کڑمور کے نوجوانوں کو بدنام کرنا, کبھی کے نوجوانوں کو ان کی غلطیاں آج دلا کر کے پبلک میں ٹام کرنا, یہ حرام ہے میرے بھائیو. غلطی کسی میں ہو سکتی ہے, غلطی کی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں ملو, بات کرو, اصلاح کرو اس کی, ورنہ اس کے حق میں دعا کرو. تو غلطیوں کو دکھا کے نوجوان غلطیوں بتا کر کے ان کی نیکیوں پہ حملہ کرنا, نیکیوں کو برا بھلا بولنا, ان سنت سے دور کرنا, ان کو مسجد کا کوئی بنانا,
یہ ہم آگے برداشت نہیں کریں گے میرے بھائیوں. آخری 10 راتیں جاگنا سنت ہے، اللہ کی قسم سنت ہے. اگر کوئی انکار کرے وہ آگے قسم کھانا ہے، اللہ کی قسم بدعت ہے بولنا. بعد میں آگے اللہ تباہ کرتا ہے، اللہ کسی کو تباہ کرتا ہے انشاءاللہ. یا تو میں تباہ ہوتا ہوں یا تم تباہ ہوتا بولے ہمارا. آخری 10 راتیں جاگنا سنت ہے، اللہ کی قسم سنت ہے. یہ علم نہیں ہے، علم سیکھو، ٹائم دو، بیٹھو، بات سمجھو. سمجھنا چاہ رہے ہیں نہیں سمجھنا چاہ رہے چھوڑ، عمل مت کرو. آپ گنہگار نہیں ہیں، آپ عمل نہیں کر کے آپ گنہگار نہیں ہیں تو بیچ میں آگے گنہگار کیوں بننا؟ 10 راتیں محنت کرنا. ہم کو اس بات کا احساس ہے ہماری محنت اس طرح کی محنت نہیں ہوئی ہے. ہم غفلت برتے ہیں، ہم رات جاگے کہ ہم عمل نہیں کریں. ہم کو اس کا احساس ہونا چاہیے. ہم قرآن نہیں پڑھے، ہم نفل نمازیں نہیں پڑھیں، ہم اللہ کو یاد نہیں کیے، ہم اللہ سے دعائیں نہیں کیے، ہم مغفرت نہیں مانگی گناہوں کی، اپنے گناہوں کی. یہ ہم کو احساس ہے، ہم کبھی بھی دور کریں گے. لیکن سنت کا دل میں احترام ہونا چاہیے. یہ 10 راتیں جو بندہ جاگے گا، علماء نے کہا اللہ کی قسم 10 راتیں جاگنے والے کو کسی بھی صورت میں شب قدر مل کے ہی رہے گی، کیونکہ اس سے ایک رات مس نہیں ہوئی. اگر 5 جاگے 22 24 28 30، اگر 21 میں آئی تو 20 ہو گئی. اگر آپ 21 23 27 جاگے 24 میں تو 20 ہو گئی. اس لیے علماء نے کہا جو بندہ آخری عشرہ مکمل اللہ کی بندگی میں اپنے آپ کو لگائے گا، ایسے بندے کو شب قدر ملنا یقینی بات ہے، اس میں شک کرنے کی گنجائش بالکل نہیں ہے. الحمدللہ سنت کو زندہ کرنے کے معاملے میں اپنی مثال آپ ہے کڑمور. مغرب کی نماز فرض نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھنا سنت ہے نہیں؟ میں نہیں پڑھنا چاہ رہا ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس مجبوری ہے، میرے پاس گھر کا کام میں لیٹ سے آتا ہوں. کیا کرنا؟ آپ تمہیں نہیں پڑھنا؟ نہیں، میرا ڈیمانڈ کیا تمہیں کو نہیں پڑھنا، میں نہیں پڑھنا بولو تمہیں نہیں پڑھنا. اب میں بھی ایک درجہ جمع کر لیا، نہیں پڑھنا بولو، درجے نہیں پڑھنا بولو تمہیں نہیں پڑھنا. سنت زندہ ہوتی ہے عمل کرنے کے لیے، ہم چاہے اس کو مردہ کرنا دوبارہ. اللہ کا فضل و کرم ہے، مسجد کی جو بنیاد رکھی گئی، چھوٹی مسجد کی بنیاد رکھی گئی، بنیاد میں یہ بات شامل ہے جب مسجد کی بنیاد رکھنے والے بنیاد رکھے عبد الغفار رضی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے عالم گزرے کرون کے، عبد المحسی عبد العدل عمری کے، عبد العدل صاحب کے ابا، عبد الغفور عمری کے ابا، عبد الغفار ندوی. جو لوگ مسجد کی بنیاد رکھے مسجد کی، ان میں سے 4 لوگ زندہ ہیں، 3 لوگ انتقال ہو گئے. اچھا 5 لوگ زندہ ہیں. کیا بولے انہوں؟ مسجد بنانا بہت بڑی بات ہے لیکن کوئی کمال کی بات نہیں ہے. کمال کی بات یہ ہے مسجد سے دین کی باتیں شائع کرنے کے لیے اپنے بچوں کو عالم بناؤ. عالم جو بولے گا مسجد میں وہی چلنا، مسجد میں دین پھیلتا. یہ جو خیر برکت ہے مسجد کے اندر، یہ جو آبادی ہے، یہ جو بچے ہیں، یہ جو مکتب ہے، یہ جو مدرسہ ہے، یہ جو رات کی عربی ہے، یہ مسجد کی بنیاد رکھنے والوں کے دل کا تقویٰ ہے، یہ ان کے دل کا اخلاص ہے. ہم آدھا نہیں پہنچ سکتے، ہم کمزور ہیں عمل میں، ایمان میں. وہ لوگ ہوتے پکے تھے، وہ لوگ عمل میں. بنیاد اس لیے رکھے مسجد سے دین پھیلنا، اپنی منمانی مسجد سے نہیں پھیلنا، اپنی خواہش مسجد میں نہیں پھیلنا، اپنا غصہ مسجد میں نہیں پھیلنا، دین پھیلنا مسجد سے. بہت سالوں تک پبلک کو معلوم نہیں تھا سنت پڑھنا ہے مغرب میں فرض سے پہلے. 8 سال سب سے پہلے میں درس دیا، الحمدللہ آج تک جاری ہے. سنت ہے نہیں؟ انشاءاللہ اللہ سے مجھے پورا بھروسہ ہے جو بھی لوگ سنت پڑھ رہے ہیں ان کو ان کا اجر ملتے ہوئے مجھے بھی اجر ملے گا، کیونکہ میں وہ جاری کرا الحمدللہ. میں نے مصلی پہ بیٹھ کے کہا جوڑے کی دعوت کھانا حرام ہے. کتنے بڑے نوجوان ہیں جنہوں نے اپنی شادیوں سے جوڑے کی دعوت کو نکال دیا، سب کا اجر انشاءاللہ مجھے ملے گا. ایسی 10 راتوں کی سنت ہے. یہ بھی میں کہا، میرے سے پہلے چند نوجوان بولے. تقریباً 2019 میں لاک ڈاؤن آیا، 2020 میں 19 کے رمضان میں چند نوجوان میرے پاس آئے، کرمو کے نوجوان. ثواب میں اللہ جو ہدایت دیا اس کی چانس ہے اس کے لیے. ہو 10 جاگنا سنت ہے نا، 5 جاگ رہے الحمدللہ ٹھیک ہے، اور 5 اضافہ کر لیں گے. 10 میں جاگنا سنت ہے نا، عمل کریں گے. وہ واقعی میں ٹال دیا، میں نصیب نہیں تھا ثواب کمانے کا، میں ٹال دیا. وہی نوجوان پھر 2021 میں آئے جب رمضان تراویح پڑھائے گئے، آج سال تراویح پڑھے ہم لوگ، پھر میں ٹال دیا. وہی پھر 22 میں آئے میرے پاس، سنت مرزا عمل کیوں نہیں کرے؟ ہم لوگ کرنے والے کرتے نہیں، سوئے جب سواتے، پھر ٹال دیا. میں 2023 میں
الحمدللہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دیا، میں اس بات کو قبول کیا اور بتایا، ذمہ داروں کو بتایا، اعلان ہوا، درس ہوا، ماشاءاللہ شروع کریں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے جن نوجوانوں نے مشورہ دیا 10 راتیں جاگنے کا، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مجھے بھی اجر میں شامل کرے گا انشاءاللہ۔ ہم کو چاہیے اجر آخرت میں، ہم چاہ رہے ہیں اس کو ختم کرو اللہ والا، تو جہالت کی بات ہے، گھمنڈ کی بات ہے، یہ تکبر کی بات ہے، یہ گناہ کمانے کی بات ہے۔ یہ سنت انشاءاللہ یہ قیامت تک جاری رہے گی انشاءاللہ۔ جو سنت کو ختم کرنا چاہے گا، ہماری دعا ہے اللہ اس کو برباد کر دے۔ جو عمل نہیں کر رہا اس کے لیے نہیں ہے، ہم کو حق بھی نہیں بدعا کرنے کا۔ جو سنت سے مقابلہ کرتا، جو سنت سے ٹکر لیتا، جو سنت کو تباہ کرنا چاہتا، اللہ اس کو رسوا کرے گا۔ ہمارا بولیں ضرور کیا اللہ کو تباہ کرتا اس کو۔ سنت جاری ہے، ہمارا کام گھروں سنتوں کو جاری کرنا۔ ایک سنت نہیں، ایسی کئی ساری سنتیں ہیں جو گھروں میں زندہ ہے ماشاءاللہ۔ حدیث میں آتا ہے جو دنیا کے اندر برے طریقے کو رواج دے گا، جو بری سنت کو دنیا میں جاری کرے گا، اس کا دیکھ کر کے جو بھی لوگ برائی کریں گے، گناہ کا کام کریں گے، غلطی کریں گے، تمام گناہ کرنے والوں کو اس کا گناہ ملتے ہوئے اس کو گناہ ملتا۔ جو گناہ کو جاری کیا، جو گناہ کو آپ لوگ جا کر دس راتیں کہیں بیشی ہے، انکار نہیں ہے، میں اس کو کیا کیا ختم کر دیا، کیا کہ میری ٹرک ہے، میری چالاکی، میری چال بازی، میرا فتنہ ختم ہو گئی، 5 جان شروع کر دیا۔ کیا بگاڑا میں آپ کا؟ اپنا بگاڑ لیا میں۔ جو بھی لوگ 10 راتیں جا کر ثواب کمانے والے تھے، جتنے ثواب سے محروم ہوئے، تمام کی بھرپائی مجھے کرنا پڑے گا۔ اس کو دنیا کے اندر ٹکر اللہ سے لے دیں گا۔ مقابلہ سنت سے مقابلہ کرتے ہیں، قرآن سے مقابلہ، دینی ملا ہم کو مقابلہ کرنے کے لیے۔ مقابلہ گناہوں سے کرو میرے بھائیو، مقابلہ شرک سے کرو میرے بھائیو، مقابلہ کرنا حرام کمائی سے مقابلہ کرو میرے بھائیو، مقابلہ کرنا ہے گناہوں سے مقابلہ کرو، بے نمازی پر سے مقابلہ کرو، زنا سے مقابلہ کرو، شراب سے مقابلہ کرو، گناہوں کو معاشرے سے پاک کرو۔ وہ کرنا چھوڑ کر کیا کریں؟ چھوڑ کر نکالا لا دیں۔ اللہ اکبر۔ بس ہماری دعا ہے سارے مسلمانوں کے لیے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو سنت سے محبت کرنے والا بنائے، اے اللہ سنت پر عمل کرنے والا بنائے، اے اللہ دلوں میں اگر کچھ تنگی ہے سنت کو ایکسیپٹ کرنے میں، اللہ تو اس کو دور فرمائے، اے اللہ ہمارے دلوں کو صاف فرمائے، اے اللہ گھروں میں جو ماحول دین کا، اللہ تو اس کو اور عطا فرمائے، اے اللہ ہم گنہگار ہیں، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ میں اعتراف ہے کہ ہم جیسے بندگی کرنا ویسے ہم بندگی رمضان میں نہیں کیا، اللہ تو اس کو معاف فرمائے، اے اللہ اور رمضان کے ہم زندگی میں ہمیں نصیب فرمائے، اے اللہ کو نمازی بنائے، اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو نمازی بنائے، اے اللہ ہم بزرگوں کو نمازی بنائے، اے اللہ جو لوگ پریشان ہو اللہ تو ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اے اللہ جو لا علاج بیماری میں مبتلا اللہ تو ان کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، اے اللہ ہم کو قرآن سے محبت کرنے والا بنائے، اے اللہ ہم کو اسلام کو سچا جاننے والا بنائے، اے اللہ ہم سنتوں کو آگے بڑھانے والا بنائے، اے اللہ ہم سے گناہوں کو معاف فرمائے، اے اللہ جو بھی ہم نے ٹوٹی پھوٹی بندگیاں کی ہیں رمضان کے مہینے میں، تراویح کی شکل میں ہو، مسجد کی شکل میں ہو، اللہ تو اس کو قبول فرمائے، اے اللہ ہم سے جو کمیاں کوتاہیاں ہوئی تراویح پڑھنے میں روزہ، اللہ تو اس کو معاف فرمائے، اے اللہ ہم نے جو بھی گناہ کیے تنہائی میں لوگوں میں، اللہ تو اس کو معاف فرمائے، اے اللہ ہمارے کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اے اللہ ہمارے صغیر گناہوں کو معاف فرمائے، اے اللہ ہم گناہوں سے نفرت کرنے والا بنائے، اے اللہ ہم شرک سے بچائے، اے اللہ ہم بدعات سے بچائے، خرافات سے بچائے، رسم و رواج سے بچائے، اے اللہ ہم کو ہر موڑ پہ ہر قدم پہ سنت کو سب سے اوپر رکھنے والا بنائے، اے اللہ دین کے آگے ہم اپنے آپ کو کنٹرول کرنے والا بنائے، اے اللہ ہماری بات جو بھی ہے صحیح ہو سکے غلط ہو سکے اللہ تعالیٰ ہم کو معاف فرمائے، اے اللہ دین کی بات کو ہم پر عمل کرنے والا بنائے، اے اللہ ہم کو سچا پکا ایمان نصیب فرمائے، اے اللہ کو اللہ رسول سے محبت کرنے والا بنائے، اے اللہ ہم کو ہر حال میں دین سے محبت کرنے والا بنائے، اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر جو بھی تنگیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، کچھ کمیاں ہیں، کچھ ڈاؤٹ ہے اسلام کے بارے میں، ہم کو کسی کی سنت پر ہمیں سیٹسفیکشن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو ہم کو معاف فرمائے، اے اللہ ہم دلوں کی اصلاح فرمائے، اے اللہ ہم سب کو اللہ ہم سب کو اتحاد سے عطا فرمائے، اے اللہ ہم دلوں کو جوڑ دے، ہمارے دلوں میں جو نفرت ہے اس کو ختم فرمائے، اے اللہ شیطان کو رسوا کرے، اے اللہ شیطان کو ذلیل فرما، اے تو ہم کو کامیاب فرما، اے اللہ تم مسلمانوں کو رزق عطا فرمائے، اے اللہ جو بے نمازی ان کو نمازی بنا دے، اللہ جو روزہ نہیں رکھے تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو اپنے زمانے میں تم کو روزگار بنائے، اللہ تم کو نیک اور متقی پرہیزگار بنائے،
اللہ تعالیٰ تو دیندار بنائے. اللہ جو ماحول ہم نے بنایا ہے علماء کے، اللہ تو اپنے فضل و کرم سے علماء جو محنت کر رہے ہیں اللہ ماحول کرنے والا بنائے. ہمیں اس بات کا اعتراف ہے دین کا کام جتنا ہونا چاہیے تھا کڑمور میں اتنا ہم سے نہیں ہو رہا ہے. ہمیں اعتراف ہے اس بات کا، مجھے اعتراف اس بات کا، ہم علماء کو اعتراف ہے کہ دین کا کام جتنا ہونا اتنا نہیں ہو رہا ہمارے سے. ہمارے اندر کمی ہے، نقص ہے. اللہ تو اس کو معاف فرمائے، اللہ تو ان کو اور آگے بڑھائے. اللہ تو ہمیں ہمت دے دین کا کام کرنے کے لیے، اللہ تو ہمیں طاقت دے دین کا کام کرنے کے لیے. اللہ جو دین کے خلاف ہوتا ہے اللہ تو اس کو کمزور کر دے. اللہ تعالیٰ تو اس کو دین سے محبت کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے جو بھی کمی تو اس کو معاف فرمائے. اللہ ہم کو اسلام کی ہر تعلیم پہ عمل کرنے والا بنائے. اللہ اسلام کی ہر تعلیم سے ہمیں سیٹسفیکشن ہم کو خالص ہونے کا عطا فرمائے. اللہ دل میں تنگیاں آتی ہیں شیطان کی طرف سے، معاشرے کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے، حالات کی وجہ سے، جذبات کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے. اے اللہ ہم کو دین تمام چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کر کے دین کو سمجھنے والا بنائے. جو کوئی بندہ تمام چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے غصے کو، جلد بازی کو، شارٹ ٹمپرنگ کو، پبلک کی باتوں کو چھوڑ دے گا، وہ بندہ دین کو جلدی نہیں سمجھ سکتا. جو بندہ جلد بازی کرتا، جذبات میں آتا، شارٹ ٹمپر بنتا، غصہ کرتا، مارنے آتا، گالاں دینے آتا، وہ دین نہیں سمجھ سکتا. جو آدمی ایسا کرتا وہ آدمی دین کبھی قبول نہیں کر سکتا. وہ آدمی سنجیدہ اطمینان سے سوچے تو عمر بن خطاب جیسے آدمی اتنے بڑے کافر تھے، ان کے بارے میں بعض صحابہ نے کہا عمر ایمان لاتا، ان کا گدھا پہلے ایمان لانا تو ایمان لاتا. گدھا کلمہ پڑتا کیا؟ امپاسبل ہے نہیں؟ ویسے امپاسبل عمر ایمان لانا، اتنے کٹر تھے انہوں. لیکن جب سوچے اور فکر کی ہے، سمجھے، بیٹھے، دماغ لگائے تو ایمان میں آ گئے. اس کے مقابلے میں اپنے ابو جہل تھا، نہ سوچا نہ سمجھا، بس اللہ کے نبی کو بدنام کرنا، اللہ کے نبی کو برا بولنا، دین کو خراب بولنا، مسلمانوں کو تکلیف دینا. ایمان نہیں لایا، جہنم میں گیا، کسی نے بگاڑ لیا. اس لیے سوچنا، سمجھنا، غور فکر کرنا، جلد بازی نہیں کرنا، جذبات میں نہیں آنا، گالیاں نہیں دینا، برا بھلا نہیں بولنا، اور اپنے آپ کو مکمل طور پہ کنٹرول میں رکھیں گے انشاءاللہ دین کی ہر بات سے محبت آپ کے دل میں بٹھانا اللہ کی ذمہ داری، اللہ کی ذمہ داری. جس کو دین سے محبت نہیں ہونا ہے وہ دین کا کیا بگاڑ نہیں سکتا. اللہ اس کو محروم کر دے گا دین سے، اللہ اس کو دین سے محروم کر دے گا. ایک بات مجھے بتاؤ میرے بھائیو، آخری سوال، ٹائم زیادہ ہو گیا، معافی چاہتا ہوں میں. ایک سوال، اگر کوئی بندہ سنت پہ عمل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اس کو اللہ کی توفیق ملتی یا نہیں ملتی؟ ہاں، کوئی بندہ یہ بول سکتا ہے میں سنت پہ عمل کرنا چاہ رہا ہوں لیکن اللہ مجھے عمل نہیں کرنے دے رہا، تو ہو سکتا ہے کیا؟ یہ امپاسبل ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ مسلمان کی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کی بھی اللہ کے پاس قدر ہے. کتنا معلوم قدر؟ کافر کو پانی پلے تو ثواب ملتا. ہاں، کس کو بولتے کافر؟ اللہ کو نہیں مانتا، نبی کو نہیں مانتا، قرآن حدیث کو نہیں مانتا. آخر تمہیں دیکھیں، آخرت تو ہمیں دیکھیں گے. آپ ویسے آدمی کو پانی پلانا ثواب ہے. اب ہم جو نیکیاں کمانا چاہ رہے ہیں، ہم 10 رات جاگنا چاہ رہے ہیں، ٹرائی پڑھنا چاہ رہے ہیں، اللہ کو موقع نہیں تھا کیا؟ نیت دل میں صاف رکھو، آپ کو کسی بھی عالم کی بات کڑوی نہیں لگتی. اگر دل میں ارادہ ہے بیان کے بعد انکار کریں گے، سنت کو ختم کریں گے، آپ کو کبھی ہدایت نہیں ملنے والی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزاک اللہ عطا فرمائے. تمام لوگوں کا شکریہ، سب لوگ ایمان سے بیٹھے رہے. دین کی یہ بنیادی باتیں تھی، بولا ضروری تھا. جب تک مسلمان دین سے پکی سچی محبت نہیں کرتا تب تک ہماری ذمہ داری ہے آپ کے اوپر. ہم آپ کو دین سمجھانا ہے. ہم کڑمور میں کیوں ہیں؟ آپ کے لیے کڑمور کے اندر. ہم کو خواہش نہیں ہے کڑمور رہنے کے لیے، یہاں بلّہ جگہ رہنے واسطے ہے. جس کو دین نہ ہونا وہ اپنا عشق توڑ لے، لیکن ہم چاہ رہے ہیں مسلمان دین سیکھنا ہماری طرف سے، دین سمجھنا، دین سے محبت کرنا. دین سے محبت کرنے والا کسی کے باپ کی بات کی پرواہ نہیں کرتا. دین سے محبت کرنے والا، ایک صحابی ایمان لائے، ماں فوراً کیا بولی؟ کافر بن جاؤ والی ماں، کافر بن جاؤ والی ماں. بوڑھی ماں ہے، عمر بڑی ہے، ضعیفی کی حالت ہے. ماں کیا ہوئی ڈیمانڈ؟ جب تک تو کافر نہیں بنتا میں کھانا نہیں کھاتی، پانی نہیں پیتی، میں دھوپ میں چھاؤں میں نہیں بیٹھتی. آپ دھوپ میں بیٹھ گئی. اب صحابی ہیں، ادھر آخرت کا مسئلہ، دین کا مسئلہ، ماں کا مسئلہ. ماں بھوکی ہے، ماں پیاسی ہے، ماں دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہے، سمجھ کے باہر ہے میٹر.
جس کے اوپر آتا ہے ان جاتا ہے بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی میری ماں ایسا کر رہی، جا سمجھو. دوبارہ گئے سمجھائے. ماں بولی جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کرتا کافر نہیں بنتا، اس وقت تک میں بھوکی رہوں گی، پیاسی رہوں گی، دھوپ میں بیٹھی رہوں گی، اگرچہ کہ میری جان چلی جائے میں مر جاؤں گی. تو کافر بنتا تو بول میں اچھی بنتا ہوں. اللہ اکبر، کیا بڑی آزمائش ہے. پھر اللہ کے پاس گئے صحابی، اللہ کے نبی ایسا موقع ہے، اللہ کے میری ماں کی جان کا مسئلہ ہے، دھوپ میں سے آنے سے انکار کر رہی ہے، کھانے سے انکار، پھر سے انکار کر رہی ہے. اللہ کے نبی نے کہا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے کے لیے مخلوق کی فرما برداری کرنا حرام ہے. اللہ اکبر. جب اللہ کی بات آ گئی، مخلوق کی بات آ گئی، تو آپ اللہ کی بات کو ٹھکرا نہیں سکتے. اپنی ماں کے پاس پھر گئے، پھر سمجھائے. ماں نے کہا میں نہیں آؤں گی، میں بھوکی پیاسی رہوں گی، مر جاؤں گی میں. بیٹے نے کہا میری بات سن لے، اگر تو بھوکی پیاسی رہے گی تو دھوپ میں اپنے آپ کو جلائے گی، اپنے آپ کو تباہ کرے گی، تو پیاس سے اپنے آپ کو برباد کرے گی. مجھے تیری جان کی فکر نہیں ہے، مجھے میرے ایمان کی فکر ہے. میں اللہ کے نبی کی محبت کے سامنے تیری محبت میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. کیا ایمان. ماں کو کیئر نہیں کرنا، کون کی بولے تو طاقت اٹھا لا دے، طاقت اٹھا لا. کیا ہے ایمان بولتے اس کو، طاقت اٹھا لا. کون کی بولا تو ادھر ماں کا اعتبار نہیں ہے جو دین سے روکتی ہے، باپ کا اعتبار نہیں جو دین سے روکتا ہے، جو آخرت سے روکتا ہے. جو بندہ آخرت میں کامیاب ہوا، اگر اس کی ماں جہنم میں جانا چاہ رہی ہے، آپ ماں کی محبت میں جہنم میں مت جاؤ میرے بھائیو، آپ جنت میں جاؤ. آپ سب کا شکریہ، آپ لوگ کافی وقت دیے. آپ جو بھی سنیں اللہ اس کو قبول فرمائے. آپ جو بھی سنیں اللہ اس کو آپ کے عمل میں اضافہ کا ذریعہ بنائے. ہم دنیا میں جی رہے ہیں، توشہ بنائیں، عمل کریں، یہ توشہ کا ان شاء اللہ کام آئے گا. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.